السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب رمضان کے 5 دن باقی ہیں یا 4 اور دن؟ 4 اور دن، ہاں۔ اور درس کا آج کا دن ہے اور کل کا، اور پھر جمعے کو ناغہ اور ہفتے کو آخری صورتوں پر کچھ بات ہوگی۔ اس کے بعد پھر انشاءاللہ دعا وغیرہ کا پروگرام ہوگا۔ تو ہمارے پاس ابھی کچھ قرضے چکانے والے باقی ہیں، اس لیے اب جن آیات کا درس ہو چکا ہے وہاں پر آج اس رمضان میں اس بات کو سرِ دست چھوڑ دیا جاتا ہے، کیونکہ اب وقت نہیں ہے کہ ان آیات سے آگے پھر مزید آیات پر گفتگو ہو۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو میں نے پہلے باتیں کی تھیں کہ یہ باتیں بعد میں پیش کروں گا، ان وہ قرضے چکا دیے جائیں۔ سب سے بڑا قرضہ ہمارے سر پر ایک میر احمد علی صاحب کا ہے اور ایک ویری صاحب کا۔ آج میر احمد علی صاحب سے بات شروع ہوتی ہے، اور پھر مستشرقین میں سے بعض اور کا ذکر اگر وقت ملا تو وہ کریں گے، اور بعد میں پھر کل اگر ویری صاحب کے لیے وقت مل گیا تو بات کل ختم ہو جائے گی، ورنہ کچھ حصہ ان کا شاید باقی رہ جائے۔ سب سے پہلے تو میر احمد علی صاحب کے حوالے سے میں نے ایک دفعہ یہ کہا تھا کہ جو بات انہوں نے شروع کی ہے اس سے تو اشارہ لگتا تھا کہ باقی بیویوں کو الگ کر کے خصوصیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ ہے، اور یہ اشارہ واقع عفق کی طرف معلوم ہوتا ہے۔ مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے خود اس بات کی وضاحت کر دی کہ یہ شاید اشارہ دوسری طرف ہو، وہ شاہد والا واقعہ جو بیان کیا جاتا ہے یا دوسرا طلاق والا واقعہ، اس کی طرف اشارہ ہو۔ اس شبہ کو جو مجھے پہلے پڑا تھا تقویت اس لیے ملی تھی کہ سب بیویوں کی بجائے ان میں سے بعض کے خصوصی کانڈکٹ کا ذکر کیا تھا اور انہوں نے تکلیف پہنچائی تھی۔ پھر جس صورت کا حوالہ دیا تھا وہ صورت تھی نہیں جس میں طلاق وغیرہ والے کے واقعہ کا ذکر ہے، یعنی 66، بلکہ صورت 16 کا حوالہ دے دیا تھا، اس میں کوئی ذکر ہی نہیں۔ اس لیے یقین نہیں تھا کہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اب وقت مل گیا، ان کی پوری کتاب، یعنی مطلب ساری تفسیر کا اثر نو مطالعہ تو نہیں ہو سکا، لیکن ان حصوں سے متعلق اول سے لے کے آخر تک جو کچھ انہوں نے لکھا ہے اس کا مطالعہ کر لیا ہے، اور اس سے جو بات اب ابھری ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلے میرا خیال تھا کہ واقعہ عفق کی طرف چونکہ انہوں نے اشارہ نہیں کیا، یعنی ممکن ہے نہ کیا ہو، اس لیے مجھے معذرت پیش کرنی ہوگی کہ اس سلسلے میں ان کا تعلق جوڑ کر میں نے غلطی کی، ان سے معافی مانگنی چاہیے۔ مگر جو نکلا ہے وہ اس سے بدتر ہے، اور نہایت ہی خوفناک، ایسے غلیظ الزامات لگائے گئے ہیں اور ایسے ہولناک کہ ان کو پڑھتے ہوئے انسان کا خون ابلنے لگتا ہے۔ اس لیے بہتر ہے کہ اول سے آخر تک اس مضمون کو آپ کے سامنے پوری طرح کھول دوں۔ سب سے پہلے تو میر صاحب نے جو بعض حوالے دیے تھے کہ دیکھ لو وہ جو اہل بیت کا اشارہ ہرگز ازواج کی طرف نہیں دوسروں کی طرف ہے، اس کی تائید میں بے شک مسلم کو دیکھ لو، بیضاوی کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو، فلاں کو دیکھ لو۔ کچھ حوالے ایسے تھے جن پر میں پہلے بات کر چکا ہوں کہ وہ بالکل جھوٹے نکلے ہیں۔ جو بات یہ منسوب کر رہے ہیں وہ وہاں نہیں نکلی، بلکہ بعض صورتوں میں برعکس بات نکلی ہے۔ اب میں 3 اور حوالوں کا ذکر کرتا ہوں۔ دباچہ انگریزی کے صفحہ 98A پر میر صاحب نے بیضاوی کا، صحیح مسلم کا اور تاریخ طبری کا حوالہ دیا ہے۔ تاریخ بیضاوی مؤلفہ عبداللہ بن عمر شیرازی بیضاوی المتوفہ 685 ہجری یا 1236 عیسوی۔ اس میں زیر آیت لیذہب عنکم الرجس اہل البیت احزاب 34 میں حضرت عائشہ کی سرے سے کوئی روایت ہی درج نہیں ہے، بالکل جھوٹ باندھا ہے
کہ بیضاوی دیکھ لو اس آیت کے نیچے یہ ساری بحث مل جائے گی، کوئی ذکر بھی نہیں۔ البتہ چادر والی روایت کا ذکر ہے، لیکن اس میں اس آیت کا کوئی حوالہ نہیں ہے، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا ذکر ملتا ہے۔ اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ وہاں جو موقف یہ پیش کر رہے ہیں اس کو جھٹلایا ہے بیضاوی نے، اور کہا ہے یہ سراسر غلط موقف ہے، جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ نہیں نکلتا بلکہ یہ نکلتا ہے۔ یعنی وہ بیضاوی جو ان کے ادعا کے بالکل برعکس نتیجہ ثابت کر رہا ہے، دلائل پیش کر رہا ہے، اس کا حوالہ دے کر دنیا کو دھوکہ دے کے، کسی کو کیا پتا کہ بیضاوی میں کیا لکھا ہے، اتنے بڑے مفسر نے حوالہ دے دیا، بس وہی کافی ہوگا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، کہتا ہے لمبی گفتگو ہے، اس کو میں چھوڑتا ہوں، صرف یہ بات کرتا ہوں۔ وَذْكُرْنَ فِي بِيُوتِكُنَّ کی تفسیر میں بیضاوی صاحب لکھتے ہیں، پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اس سے استنباط کیا ہے، یعنی شیعوں نے جو استنباط کیا وہ کہتے ہیں وہ غلط ہے، اس کی کوئی جواز نہیں ہے۔ پھر کہتے ہیں وَهُوَ تَذْكِيرٌ بِمَا أَنْعَمَ عَلَيْهِنَّ مِنْ حَيْثُ جَعَلَهُنَّ أَهْلَ بَيْتِ النُّبُوَّةِ وَمَابَتِ الْوَحْيِ، یہ لکھا ہوا ہے بیضاوی میں۔ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے، میں بتاتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ان انعامات کا ذکر ہے۔ تذکیر کا ایک معنی ہے خدا تعالیٰ کے احسانات کو یاد کرنا، اس کے بے شمار فضلوں کا ذکر کرنا۔ تو کہتے ہیں یہ تذکیر اس لیے ہے ان آیات میں بما انعم علیہن من حیث جعلہن اہل بیت، کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر اتنا عظیم احسان فرمایا کہ ان خواتین مبارکہ کو اہل بیت کے لقب سے مخاطب فرمایا، وہ بیت جہاں نبوت رہتی تھی، اور وہ بیت جو محبت الوحی تھا، اس کا اہل بیت خدا تعالیٰ نے ان کو قرار دیا ہے۔ یہ ہے بیضاوی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے جتنے حوالے ہیں ان کسی کا بھی اعتبار نہیں رہا۔ پہلے میرا خیال تھا غلطی سے صورتوں کے نمبر ادھر ادھر ہو گئے ہوں گے، مگر یہ تو معلوم ہوتا ہے بالارادہ دھوکہ دیا جا رہا ہے، ایک بات کی طرف اشارہ کر کے کوئی دوسری بات چلا دیتے ہیں، اور جہاں حوالے آتے ہیں وہ حوالے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو وہ بات نکلتی نہیں۔ مسلم کتاب الفضائل میں حضرت عائشہ کی ایک روایت ہے، اس کا حوالہ دے کر جو اس سے نتیجہ نکالا وہ بالکل غلط ہے، اور جو بات منسوب کی وہ وہاں ہے ہی نہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ کے متعلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلم میں یہ روایت درج ہے کہ ایک دفعہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف فرما تھے، آپ پر ایک منقش چادر تھی، اس وقت اسودہ جو سیاہ رنگ کی تھی۔ اس وقت حضرت حسن ایک بچے تھے، ان کے متعلق فرماتی ہیں کہ وہ تشریف لائے جو علی کے بیٹے ہیں، فَأَدْخَلَهُ ثُمَّ جَاءَ، پھر انہوں نے اپنے ساتھ ہی ان کو بٹھا لیا اسی چادر میں۔ ثُمَّ جَاءَ الْحُسَيْنُ، پھر حسین آئے، پھر ان کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیا۔ فَدَخَلَ مَعَهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَاطِمَةُ فَأَدْخَلَهَا، پھر فاطمہ آئیں تو ان کو بھی داخل کر لیا۔ ثُمَّ جَاءَ عَلِيٌّ، پھر علی آئے، ان کو بھی داخل کر لیا۔ پھر قال انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ پھر کہا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کے گند دور فرما دے، ہر قسم کے جو ایسی باتیں ہیں جن کا کسی قسم کی میں تم ملوث ہو، اللہ تعالیٰ ان سب کو دور فرما کے تمہیں بہت پاک و مطہر بنا دے۔ جو حوالہ میر صاحب دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عائشہ کے گھر میں یہ آیت نازل ہوئی، اس آیت پر پھر ان کو بلایا گیا، اور حضرت عائشہ کو شامل نہیں کیا اہل بیت میں، بلکہ صرف ان کو اہل بیت میں شامل کیا۔ یہ سب جھوٹ ہے، مسلم دیکھ لیں اٹھا کر، اس میں کہیں یہ نہیں لکھا ہوا۔ تیسرا وہ تاریخ تبری کا حوالہ دیتے ہیں، یہ تاریخ تبری میں بالکل صاف لکھا ہوا ہے کہ یہ اہل بیت میں سے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اور رسول اللہ نے منع فرمایا، کہا نہیں خبردار تم نے نہیں آنا۔ تاریخ تبری میں
جس جلد کا حوالہ دیا ہے میں نے ربا بھجوایا تھا علماء کو، خصوصاً مولوی دوست محمد صاحب کو، کہ وہ 7 علماء کو بٹھائیں اور پورا اس کا مطالعہ کریں کہاں یہ لکھا ہوا ہے۔ تو ان کا جواب ہے کہ تاریخ طبری مؤلفہ ابو جعفر محمد بن جریر متوفہ 310-922 کے 4 ایڈیشن اس وقت میرے سامنے ہیں۔ ام سلمہ کی چادر والی روایت کا جو حوالہ طبری جلد 2 17 کا دیا گیا ہے، یہ حوالہ ان صفحات میں موجود نہیں۔ مطبع حسینیہ مصریہ میں تلاش کیا گیا، اس کے صفحہ 17 پر بابل کے بادشاہ اور حضرت یحییٰ کے قتل کا واقعہ درج ہے۔ روایہ تراسل عربی بیروت کے ایڈیشن کے صفحہ 17 پر بھی بادشاہی کا ذکر ہے، اور ایک اور ایڈیشن میں جلد دیکھی گئی، جلد 2 دیکھی تو معلوم ہوا اس کا آغاز ہی 661 صفحے سے ہوتا ہے، وہاں 17 صفحے کا ذکر ملنا تھا۔ طبری جلد کا ایک اور قدیم ایڈیشن نکالا گیا جو لائڈن یونیورسٹی کے پریس سے، جو ہالینڈ میں ہے، وہاں سے شائع ہوا تھا 1883-85 میں۔ کہتے ہیں وہ 553 صفحے سے شروع ہوتا ہے اور اس میں 65 ہجری کے واقعات درج ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کوئی واقعہ درج ہی نہیں۔ اس احتمال کے پیش نظر کہ شاید کہیں صفحہ 17 پہ کہیں اور ذکر ہو، یا صفحہ 17 نہ ہو کوئی اور ہو، ہم نے تمام جلد کا مطالعہ کر لیا ہے، کہیں کوئی اشارہ بھی نہیں ملتا۔ یہ ہے ان کی سچائی کا عالم۔ اب جو بقیہ گفتگو ہے وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو سمجھا دوں۔ کہتے ہیں ذکر شروع کرتے ہیں شہد کے قصے سے، اور نتیجہ یہ نکال رہے ہیں دراصل یہ ساری گفتگو یہ ہے جس کا عنوان ہے ازواج النبی اہل بیت میں سے نہیں تھیں، اگر نہیں تھیں تو کیا تھیں، ان کا مقام کیا ہے، اس پر اب یہ گفتگو شروع ہوتی ہے سورہ تحریم کے حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے نبی تو نے اپنے اوپر کیوں حرام کر رکھا ہے وہ جو خدا نے حرام نہیں فرمایا، تبتغی مرضات ازواجک، تو اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہوئے اپنے اوپر سختی کر رہا ہے۔ واللہ غفور رحیم، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں بیویوں کے لیے بھی بخشش اور رحمت کا وعدہ ہو گیا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنے کو روکنا تھا اس پر بھی بخشش اور رحمت کا وعدہ ہو گیا۔ قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم، ایسے ہی مواقع ہیں جن پر اپنی قسموں کو نظر انداز کر دینا ضروری ہے، یعنی وہ قسمیں جو خدا تعالیٰ کے منشا کے سے متصادم نہیں تو اس منشا کے عین مطابق نہ ہوں، مراد یہ ہے ان کو چھوڑ دینا، حلال کر دینا فرض ہے۔ واللہ مولاکم وہو العلیم الحکیم، اللہ تمہارا مولا ہے اور وہ خوب جاننے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت پر وہ بحث اٹھاتے ہیں کہ سارا قصہ ہنی سے شروع ہوا، محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دہی کا اور اظہار ثانی کا۔ کہتے ہیں عائشہ اینڈ حفصہ who thought themselves superior to others had combined into a secret alliance, discussed matters insulting the other wives and disclosed secrets to each other۔ اس بحث میں کہتے ہیں کہ دیکھ لو کتنا سخت ذکر ہے، حالانکہ وہ سیکرٹ والا قصہ بعد میں آئے گا۔ ہنی کی سے آغاز شروع ہوا ہے، کہتے ہیں دیکھو کتنی بڑی تکلیف پہنچائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نعوذ باللہ ایسی ظالم عورتیں، حفصہ اور عائشہ دونوں، ایک ابو بکر کی بیٹی ایک عمر کی بیٹی، کہ شہد کے متعلق کہہ دیا کہ بو آ رہی ہے شہد کی، اور اتنا دکھ نبیوں کو پہنچایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کر بھی دے گا تو ہم نے نہیں کرنا۔ یہ ہے سارا استنباط۔ اس کے نتیجے میں وہ کیا کہتے ہیں کیا ہوا؟ The Holy Prophet was so much troubled by Aisha and Hafsa that it is said that even he discarded all his wives for one complete month۔ کہ اس واقعہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف پہنچی کہ اس غصے میں باقی بیویوں کو بھی قریباً طلاق دے بیٹھے۔
اب کوئی تک ہے اس کی؟ رسول اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو نے بیویوں کو رضامند کرنے کی خاطر ان کے لیے اپنے اوپر ایک جائز چیز حرام کر دی کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. یہ حضرت محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اوپر کیسا خوبصورت اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحسین کا اظہار ہے. اتنا تو خیال رکھتا ہے اپنی ازواج کا، اتنا پیار کا سلوک فرماتا ہے کہ ان کی خاطر جو جائز چیزیں وہ بھی حرام کر رہا ہے کہ ان کو تکلیف نہ پہنچے. کہتے ہیں یہ ایسا خوفناک واقعہ تھا کہ اس کے نتیجے میں رسول اللہ علیہ وسلم نے رد عمل میں باقی بیویوں کو بھی طلاق دے دی، عملاً طلاق دے دی، 1 مہینے کے لیے الگ کر دیا. اب کوئی تک ہے اس بات میں؟ کوئی سوچنے والی بات، دیکھنے والی بات ہے کہ غصہ اگر ان 2 پر تھا جن کے متعلق خدا فرماتا ہے غفور الرحیم ہوں میں، اور بات اتنی سی ہے، اور بات بھی رسول اللہ علیہ وسلم کے حسن خلق کی ہے، اس پر یہ رد عمل کے سب بیویوں کو چھٹی کرا دی، یہ بالکل ہی جاہلانہ بات ہے. خلاصہ یہ نکالتے ہیں کہ اس کا the experience of the Holy Prophet even in his domestic life، محمد رسول اللہ کا جو اپنے صحابہ کے ساتھ ایکسپیرئنس تھا، جو آپ نے اپنے صحابہ سے دیکھا یا اپنی بیگمات سے دیکھا، کہتا ہے ایون ان ہز ڈومیسٹک لائف، خصوصاً اپنے یہاں تک کہ اپنے گھر کے ازواجی تعلقات میں بھی resembled those of his predecessor apostles Noah and Lot with their wives. کہتا ہے یہ ملتا تھا ان واقعات سے جو حضرت لوط کو اپنی بیویوں کے تعلق میں پیش آئے، اور جو دکھ انہوں نے اٹھائے ان بیویوں سے، یہ اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات راز والی ہے. وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنبَأَكَ هَٰذَا قَالَ نَبَّأَنِيَ الْعَلِيمُ الْخَبِيرُ إِن تَتُوبَا إِلَى اللَّهِ فَقَدْ صَغَتْ قُلُوبُكُمَا وَإِن تَظَاهَرَا عَلَيْهِ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. پھر طلاق والے واقعہ کو یہ اس راز کی بات کے واقعہ سے باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دراصل حضرت حفصہ کو حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات بتائی تھی، اور انہوں نے وہ آگے ذکر کر دیا حضرت عائشہ سے. اس کا سارا یہ جھگڑا شروع ہوا ہے اس پر، اور خدا تعالیٰ کو اس کو یہ بات اتنی ناپسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس کو میں پڑھ چکا ہوں. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب نبی نے اپنی بیویوں میں سے بعض، خدا تعالیٰ ذکر نہیں کرتا کون تھا، نہ ذکر کرنا پسند فرماتا ہے، کو ایک بات بتائی راز کی، بس جب اس نے فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ، جب اس نے وہ بات آگے بیان کر دی، کس کو یہ بھی ذکر نہیں ہے، تو اللہ نے اس کی اطلاع فرما دی محمد رسول اللہ کو. عرف بعضہ وعرض عن بعض، آپ نے اس جو خدا تعالیٰ نے تفصیل بیان فرمائی اس میں سے کچھ رکھ لی، ساری بات نہیں بتائی، لیکن اس کا ایک حصہ ان کو بتا دیا جن سے بات فرمائی تھی. فلما نبّأہا بہ، جب اس کی اطلاع دی اپنی اس بیوی کو جس سے گفتگو ہوئی تھی، قالت من انبأک ھذا، انہوں نے پوچھا کس نے بتایا آپ کو؟ قال نبأنی العلیم الخبیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تو خبیر اور علیم نے بتایا ہے. یہ قابل ذکر بات ہے، صاف ثابت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی اور زندہ شخص نے یہ بات نہیں بتائی تھی، کیونکہ
تمام مستشرقین جو معمولی عقل بھی رکھتے ہیں اس بات پر متفق ہیں کہ قرآن جو بیان کیا کرتا ہے اس زمانے کی بات وہ لازماً سچی ہے، ورنہ محمد رسول اللہ کو لوگ چھوڑ دیتے اور کہتے کہ یہ دیکھو ہمارے سامنے آنکھوں کے سامنے جھوٹ بنا رہا ہے۔ اس لیے ہم مجبور ہیں یہ ماننے پر کہ اپنے وقت کی جو تاریخ قرآن بیان کرتا ہے وہ ضرور سچی ہوگی۔ بس اگر دوسری بیوی نے بتایا ہوتا یا آگے بات چل نکلی ہوتی اور کسی اور نے بتایا ہوتا تو قرآن کریم میں یہ آیت کیسے نازل ہو سکتی تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے کسی انسان نے نہیں بتایا، مجھے اللہ نے بتایا ہے۔ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، اگر تم دونوں توبہ کرو تو پھر تو سمجھ لو کہ تمہارے دلوں میں ایک غلطی پیدا ہو گئی تھی، ایک غلط میلان پیدا ہو چکا تھا۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر تم دونوں اکٹھ کر لو گے میرے خلاف، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تھرڈ پرسن میں ذکر ہے، فَإِنَّ اللَّهَ وَمَوْلَاهُ، پس اللہ اس کا ولی ہے، اور جبریل اور مومنوں میں سے ہر وہ شخص جو نیک اور پاک باز ہے، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے بھی اس کے مددگار ہیں اس کے علاوہ۔ یہ طرز کلام ہے تنبیہی، لیکن اس کا اسی قسم کی طرز کلام خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے بھی فرمائی گئی ہے کہ اگر تو ایک ذرہ بھی اس مسلک سے ہٹا تو تجھے ہم کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، ایک جگہ نہیں، ایک جگہ سے زائد۔ اس لیے یہ نہ سمجھیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ان ازواج کو نعوذ باللہ من ذالک غضب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، بلکہ ایک مشروط بات ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اگر ایسا ہو تو اس کے یہ بھیانک نتیجے نکلیں گے، اور بین ہی اسی طرز پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سے زائد جگہ اس سے زیادہ سخت الفاظ میں تنبیہ دی گئی ہے، اور مفسرین پڑھتے ہیں تو حیران رہ جاتے ہیں اوہ یہ کیا ہو گیا، پھر اس کی توجیحات پیش کرتے ہیں۔ واضح بات ہے کہ مراد یہ ہے اس صورت میں کہ اے رسول، اگر تو نے اللہ تعالیٰ کے فرمان سے سرے منہ بھی انحراف کیا تو تو جو سب سے پیارا ہے تجھے بھی خدا معاف نہیں کرے گا، تو وہ جو ادنا لوگ ہیں ان کا کیا حال ہوگا؟ تو ایک کے ذریعے دوسرے کی تنبیہ کی جاتی ہے، دوسرے کو تنبیہ کی جاتی ہے۔ ازواج مطہرات کے ذریعے دوسری بیویوں اور دوسری تمام عورتوں کو تنبیہ ہے کہ اپنے خامدوں کی بعض امانتیں رکھنی ہوتی ہیں، اور خصوصیت سے رسول کی امانت کا تو ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اگر امانت کون سی، ایک چھوٹی سی راز کی بات ہے، اس میں بھی اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے کہ بظاہر معمولی سی ایک چھوٹی سی بات ہے مگر احتیاط کیا کرو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ ایسا نہیں ہے کہ ان کے ساتھ روزمرہ کی زندگی کی طرح جس طرح بیویاں خامدوں سے کرتی ہیں ویسا سلوک کرو۔ یہ بات ہوئی، بات ختم ہو گئی، نصیحت فرما دی اللہ تعالیٰ نے، جیسا کہ میں نے بیان کیا یہ طرز کلام ہے۔ اس سے وہ ویر صاحب کیا ریفرنس نکالتے ہیں، کہتے ہیں دس از اے ڈائریکٹ ریفرنس ٹو دا conduct of Aisha and Hafsa, the consorts of the Holy Prophet, who teased him the most by uncontrollable envy against other meek and modest ones of his wives۔ کہتا ہے ان دونوں کے متعلق اب اپنی طرف سے ساری بات بنی، اتنا غصہ، اتنا زہر اگلتا ہے یہ شخص کہ دیکھ لو کہ ان دونوں عورتوں جو عائشہ اور وہ ہیں، وہ عائشہ جن کے متعلق ابھی ام المومنین فرما چکے ہیں جناب، ان کا یہ حال تھا، اتنی تکلیفیں خدا کے رسول کو پہنچائی ہیں انہوں نے کہ جو ناقابل برداشت ہیں۔ کہتے ہیں یہاں تک کہ the Holy Prophet was displeased with Hafsa to the extent that the details of which are given by the historians, traditionists and other commentators. However, all these incidents necessitated the revelation of this surah۔ کہتے ہیں یہ ساری سورہ جو نازل ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ کہتا ہے کہ باقی اور تمہیں مضمون تو سمجھ آ گیا ہوگا کہ دھمکی کس کی دی جا رہی ہے ان کو، خدا، جبریل، فرشتے اور سب لوگ۔ کہتے ہیں بیچ میں صالح المومنین کا کیا ذکر آ گیا؟ تو کہتے ہیں ظاہر ہے حضرت علی مراد ہیں کہ اگر صرف اللہ ہی نہیں میں علی کو تمہارے پیچھے ڈال دوں،
اب سوچنے کی بات ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت بڑا مرتبہ ہے، مگر ان کو یہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں. سوچیں، وہ علی جن کو خدا تعالیٰ کہتا ہے میں ان دو بیٹیوں کے پیچھے ڈال دوں گا، عمر کی بیٹی اور ابو بکر کی بیٹی، اور نتیجہ کیا نکالا؟ ابو بکر عمر کو ان کے بیان کے مطابق علی کے پیچھے ڈال دیا. یہ کیا منطق ہے، کیا تک ہے اس بات میں؟ جن کی بیٹیوں کو سزا دینے کے لیے خدا نے علی کو چنا تھا، ان کے قول کے مطابق ان کے والدین کے ہاتھوں علی نے بہت سزا اٹھائی، بہت سزا پائی، بہت دکھ اٹھائے. ان کے اندرونی روایات ایک دوسرے کو اس طرح کاٹتی ہیں کہ بیک وقت دونوں کو درست تسلیم کیا ہی نہیں جا سکتا. آگے میں عرض کرتا ہوں، یہ جو کہا ہے کہ ان کو چھٹی کرا دی ہے، سب حوالے الٹ پلٹ غلط جگہ چلے گئے ہیں سارے، متحدہ تحقیق کی بات نہیں. استنباط ان کا کیا ہے؟ ساری بحث کے بعد، میں بہت ساری باتیں چھوڑ رہا ہوں وقت کی کمی کی وجہ سے، ساری بحث کے بعد استنباط یہ ہے کہ یہ جو ازواج ہیں جن کی باتیں کی جا رہی ہیں، ورس 4 اور 5 سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ بہترین عورتیں تھیں ہی نہیں، بلکہ تمام ازواج نبی سے بہتر سوسائٹی میں موجود تھیں عورتیں. آگے جا کر اس مضمون کو ڈیولپ کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ اگرچہ طلاق تک تو نوبت نہ پہنچی، مگر اس کے باوجود کیا ہوا وہ میں ابھی آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. کہتا ہے this clearly indicates that the wives who were there at the revelation of this verse، تو اس وقت جس وقت یہ وحی نازل ہوئی اس وقت جتنی بیویاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، and those involved in the charge in verse 4 and warned in verse 5. جب کہتے ہیں جتنی تھیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ جن کے متعلق وہ گفتگو ہوئی ہے، پہلے بات ہو چکی ہے، وہ اس کے علاوہ ہیں. کہتا ہے کہ تمام بیویاں جو ورس کے اس آیت کے نزول کے وقت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور خصوصیت سے وہ دو یعنی حفصہ اور عائشہ جن کا اس سورہ تحریم کی 4 اور 5 آیات میں ذکر ہے. both these verses are applied to حضرت عائشہ، اب یہاں حضرت کا لفظ دیکھیں ذرا، and حضرت حفصہ were not the best women. Women better than them were there in the place. However, though the divorce did not take place because the threat made them cautious, yet the passage proves beyond doubt that they were not the best women then available. Thus they were not of the standard even of the ladies mentioned in 33-36. اب بات اور آگے بڑھا دی ہے. کہتا ہے ایک بات تو قطعاً ثابت ہو گئی کہ وہ بہترین عورتیں نہیں تھیں. اگر بہترین نہیں تھیں تو کون سا معیار ہے ان کا؟ ہو سکتا ہے عام جو صالح مومنات کا ذکر ملتا ہے، نیک پاک باز بیویاں جو اپنی عصمتوں کی حفاظت کرنے والی، دعائیں کرنے والی، عبادت کرنے والی، کہتا ہے ہو سکتا ہے تمہارا دماغ اس طرف چلا جائے کہ شاید ان میں مل جائیں گے. کہتا ہے نا، they were not of the standard even of the ladies mentioned in 33-36. وہ ہے کہاں گیا جی وہ والا؟ ہاں، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما. یہ سورہ احزاب کی طرف اب لے گیا ہے. کہتا ہے تحریم سے تمہیں یہ تو پتہ چلا کہ یہ بہترین نہیں تھیں،
لیکن ان کا مقام مرتبہ تھا کہ کن خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے. کہیں تم غلط فہمی سے سورہ احزاب کی یہ آیات پڑھ کر جو عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے متعلق ہیں ان میں نہ ان کو شمار کر بیٹھنا. وہ آیات کیا ہیں؟ یقیناً کامل مسلمان مرد اور کامل مسلمان عورتیں اور کامل مومن مرد اور کامل مومن عورتیں اور فرمانبردار مرد اور فرمانبردار عورتیں اور راستگو اور مرد اور راستگو عورتیں. کہتا ہے ان میں سے کوئی صفت ان میں نہیں پائی جاتی. نہ یہ مسلمات تھیں، نہ یہ مومنات تھیں، نہ یہ قانتات تھیں یعنی فرمانبردار، نہ یہ سچی تھیں والصادقات، نہ ہی یہ صابرات تھیں یعنی صبر کرنے والیاں بھی نہیں تھیں، نہ ہی یہ خاشیات تھیں اللہ تعالیٰ کا کوئی خوف نہیں رکھتی تھیں، نہ ہی ان کو صدقہ دینے کا کچھ پتہ تھا متصدقات بھی نہیں تھیں، اور نہ روزہ رکھا کرتی تھیں والصائمات کہتے وہ بھی نہیں تھیں، والحافظین فروجہم والحافظات اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں. کہتا تمہیں بے وقوف ہو نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کے اہل سنت مسلمانوں کو گویا یہ کہہ رہا ہے کہ اس آیت میں بھی وہ داخل نہیں ہیں. یاد رکھنا والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات ان میں سے بھی نہیں تھیں جو اللہ کو کثرت سے یاد کرتی ہیں اور اس کے نتیجہ بھی ان کو نہیں نصیب ہو سکتا. اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما کہ اللہ تعالیٰ ان کو ان سے مغفرت کا سلوک فرمائے گا اور بہت بڑا اجر عطا کرے گا. یہ ہے وہ آیت جس کے متعلق میر صاحب فرما رہے ہیں Thus the question of such ones ان جیسیوں کا اس آیت میں شامل ہونے کا سوال اٹھتا ہی نہیں ہے. یعنی کوئی دور کا بھی شبہ اس بات پر نہیں اس بات کا نہیں پڑ سکتا کہ شاید یہ یعنی کوئی شبہ نہیں کہ اس پہ شامل ہوں. ورس 33-34 جو میں نے آپ کے سامنے عذاب کی پڑھ کے سنائی ہے. آگے چلیے. اب ان میں تو نہیں ہیں، ان میں بھی نہیں جو محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی پاک باز مطہرات اہل بیت تھیں، ان میں بھی نہیں ہیں جو مسلمانوں میں سے شریف النفس پاک باز عورتیں تھیں صدقہ دینے والیاں عبادت کرنے والیاں. پھر ہیں کن میں؟ اب بیر صاحب اس رات سے پردہ اٹھا رہے ہیں. The reference here is to the wives of Noah and Lot. It is to compare the position of the consorts of the Holy Prophet, to say that the mere companionship of the two women with Noah and Lot, or their being the wives of the apostles of God, did not change their individual positions as the rebellious ones against God. Right? Similarly, the position of the two consorts of the Holy Prophet who annoyed him was not to be different merely for their being the wives of the Holy Prophet. کہتا ہے یہ جو سورہ تحریم ہی میں یہ ذکر ملتا ہے دو انبیاء کے ان کی بیویوں کا، کہتا ہے اس ذکر میں یہ ثابت کیا جا رہا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ جس طرح نوح کی بیوی اور لوط کی بیوی کو ان پاک بازوں کے گھر میں رہنا اور ان کی رشتہ ازدواج میں منسلک ہونا نہیں بچا سکا، وہ ہلاک کر دی گئیں. اسی طرح ان دو عورتوں نعوذ باللہ من ذالک حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ کو بھی محمد رسول اللہ کی صحبت کوئی نجات نہیں بخشے گی. The wife of Noah used to tell her people that Noah was a mean fellow. گویا کہ یہ الزام لگا رہا ہے یہ بدبخت انسان کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم کی بیگمات یہ کہا کرتی تھی مسلمانوں سے کہ محمد رسول اللہ یہ ہیں. کھول رہا ہے بات کو اپنی طرف سے. And the wife, the mean fellow, and the wife of Lot used to
secretly informed the people of the guests that visited Lot. Inform the people of the guests that visited Lot. वो अंदर की खबरें दुश्मनों को दिया करती थी कि कौन कौन आया है आज और क्या हो रहा है. Both of them were caught in the wrath of God, and similarly the consorts of the Holy Prophet who annoyed him would not be spared from the chastisement merely for their having been his wife. इससे ज़्यादा कोई बदबख्ती आप तस्वुर कर सकते हैं? मैं तो जब से पढ़े मेरे खून खोल रहे, मैं दिल खून हो रहा है. इन बदबख्तों को अभी अपने आप को मुसलमान कहते हैं. वो हजरत आयशा जिनके हाथों में मोहम्मद रसूलुल्लाह ने जिनकी बाहों में जान दी है, आखिर वक्त तक इस बदबख्त को मालूम हो गया वो कौन थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह को नहीं मालूम हो सका. आपको नहीं पता लगा कि ये बीवियां कैसी हैं और कहां इनका अंजाम होना चाहिए, और उन पर क्यों खुदा का अजाब उस तरह नाजिल नहीं हुआ जिस तरह लूत और नूह की बीवियों पर अजाब नाजिल हुआ. ये है अंदरूना इनका. अब मैं ये ताज्जुब करता हूं कि इन सब बातों के बावजूद ये मुसलमान हैं, भाई हैं, गले से लगे हुए हैं, और इनमें से एक बात भी पाकिस्तान की ना अदलिया को तकलीफ पहुंचाती है, ना उलमा को तकलीफ पहुंचाती है, ना अवामुन नास को तकलीफ पहुंचाती है. कहते हैं 100 बिस्मिल्लाह अपनों का हक होता है, आपस में ऐसी बातें करते ही रहते हैं. तुम जो चाहो करो, जितने चाहते हो तीर बरसाओ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सीने पर, आपकी अज़वाज मुताहरात के सीने पर. हमें क्या इससे? घर की बातें आपस में इख्तलाफ होते हैं, तुम बेशक करते रहो, कोई तकलीफ नहीं. लेकिन अगर किसी बदबख्त अहमदी ने मोहम्मद रसूलुल्लाह की सच्चाई की गवाही दी तो हम उसे गर्दन ज़दनी करार देंगे, उसको उड़ा कर रख देंगे, उसके अंबाल लूट लेंगे, उसको गलियों में घसीटेंगे. ये है सलमान रुश्दी, जिसे पाकिस्तान की गलियों में आज़ाद करने की इजाज़त नहीं दी जा सकती. इस सलमान रुश्दी का तस्वुर देखें कहां से कहां पहुंचा, क्या बन बैठा है. यानी ये बातें करने वाले हमारे भाई और प्यारे, मैं ये नहीं कहता कि इनके खिलाफ तुम मूवमेंट चलाओ, मैं तो मना करता हूं, मगर खुदा का खौफ करो. जब इनसे मिलते हो तो जानो कि ये इस किस्म के बोझ अपने सीने में मोहम्मद रसूलुल्लाह और आपके मुक़द्दस प्यारों के खिलाफ पाले हुए हैं. किसी धोखे में न रहो कि ये कौन लोग हैं. लेकिन जो मोहम्मद रसूलुल्लाह के आशिक हैं, जो तमाम दुनिया में तौहीद के कलिमात बुलंद कर रहे हैं, उनके खिलाफ तो अपनी ज़ुबानें दराज न करो. अब मैं आपको बताता हूँ मीर साहब का पस मंज़र, लेकिन इससे पहले आपको दिलचस्प बात सुनाऊं कि ये एक पुरानी इनकी बातें हैं, कोई नई बातें नहीं हैं. इब्न बतूता मशहूर तारीख़दान हैं जिन्होंने मशरिक़ के सफ़र इख्तियार किए और अफ्रीका भी गए, एशिया के मुख्तलिफ़ ममालिक में, और इनकी मशहूर जो इनके ट्रेवल्स की कहानियाँ हैं सारी दुनिया में मशहूर हैं. मुझे वहाँ से रब्वा से किसने भेजी थी? मीर साहब की लाइब्रेरी में है. हाँ, सैयद ताहिर मेरे हम नाम हैं, मेरे दोस्त और साथी क्लास फेल होते थे. मीर नासिर, सैयद नासिर, मीर नासिर, क्या नाम था? नासिर ही था ना? नहीं, अमीन है ना? सैयद अमीन नासिर. हाँ, लफ्ज़ सैयद में एक दफ़ा सैयद कह दिया था, याद नहीं रहा कि नाम भी सैयद ही था. सैयद अहमद नासिर हज़रत मीर मोहम्मद इस्माइल साहब के साहबजादे, हमारे साथ पढ़े हुए, इकट्ठे खेलते रहे. वो बहुत ही नेक सीरत इंसान, बहुत ही प्यारा वजूद, अफ्रीका में रहे, बहुत नेक असर छोड़ के आए. उनकी औलाद भी माशाअल्लाह अपने आबा अजदाद के रंग में ही है. तो उन्होंने ये हवाला भेजा है. ये इब्न बतूता की किताब पहले मलक उमर अली साहब मरहूम की मलकियत थी, उनको बहुत शौक़ था इल्मी किताबें पढ़ने का. उन्होंने फिर ये जामिया की लाइब्रेरी को तोहफ़तन दे दी थी. तो ये हवाला भी सुन लें. कहता है, द 10 वर द मोस्ट प्रोमिनेंट मेंबर्स ऑफ मुहम्मद्स एंटोराज. कहता है जो अशरा मुबशरा कहलाते हैं वो बहुत ही नुमायाँ मोहम्मद रसूलुल्लाह के सहाबा और साथ रहने वालों में से थे. एंड आर ग्रेटली रिवेयर्ड बाय द ऑर्थोडॉक्स. और ऑर्थोडॉक्स मुसलमान जो हैं उनमें उनकी बहुत इज्जत पाई जाती है.
The Shiites, on the other hand, regard them such as Judas Iscariot is regarded in the Christian tradition. लेकिन शिया इन लोगों को उसी तरह समझते हैं जैसे जूदास इस्कैरियोट को ईसाई समझते हैं, यानी जिसने लानत डाल दी थी हज़रत ईसा पर. Their special hatred is reserved for Umar, who was responsible for the election of the first caliph and was himself the second, and whom they blame accordingly for the exclusion of Ali from the succession to which he was designated, as they aver, in defiance of all historical argument, ये ब्रैकेट में है, by the Prophet. कहता है ये खुसूसियत से ये हज़रत अबू बकर और हज़रत उमर से शदीद नफरत रखते हैं. उमर से इसलिए खुसूसियत से कि अबू बकर को खलीफा बनाने में उनका दखल था, उन्होंने तजवीज़ पेश की थी, और दूसरे नंबर पर ख़ुद बन गए और हज़रत अली को विरसे से महरूम कर दिया. कहता है जैसा कि ये क्लेम करते हैं, हकीकत नहीं है, मगर क्लेम ये करते हैं कि हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीयत को नज़रअंदाज करते हुए ये उमर ही थे जो सारे फसाद की जड़ बने. ये वाक़या बयान कर रहा है अपने ट्रेवल्स का सीरिया में, दमिश्क में, जहाँ अभी भी शियों का काफ़ी नफूज है, काफ़ी ज़ोर है. These people too are revilers. ये जो बसने वाले हैं दमिश्क वगैरह के इलाके में लोग, ये भी बहुत सख्त तबर्रा करने वाले हैं. Who hate the 10, and an extraordinary thing, never mention the word 10. कहता है वहाँ मुझे पता लगा कि ये अशरा मुबश्शर से इतनी नफरत करते हैं कि 10 का अदद ही बयान नहीं करते. वो अपनी ज़ुबानों पर 10 का अदद आना ही नहुसत समझते हैं. कहता है when their brokers are selling by auction in the market and come to 10, they say 9 and 1. कहते जब मार्केट में इस्तदा लगा रहे होते हैं नीलामी में, तो जब 10 की बारी है तो कहते हैं 9 और 1, 10 नहीं कहते. फिर one day a Turk happened to be there. तुर्की तो बड़े सुन्नी, बड़े पक्के और बड़े बहादुर लोग हैं इस मामले में. कहता है एक दफ़ा मैंने देखा कि एक तुर्क भी वहाँ खड़ा था. And hearing a broker call 9 and 1, he laid his club about his head, saying, say 10. उसने सोटा उठाया और उसके सर पे बुलंद करके कहा, कहो 10. कहता है whereupon quoth he, 10 with the club. कहता है क्लब के साथ 10. उसके बगैर सिर्फ डंडा होगा तो 10 कहेंगे, वरना नहीं कहेंगे. We journey thence to Halab, which is the seat of the Malik al-Umara. अब ये जो 10 नहीं कहते उनका जिक्र मैं करूँ. मीर अहमद अली साहब कौन थे, कहाँ पैदा हुए, क्या उनका बायोडाटा. From his introduction to the Holy Quran, ये मैं वहाँ से ले रहा हूँ. Mir Ahmad Ali claims his paternal ancestors descend from the fourth holy Imam Ali ibn Hussein az-Zainul Abidin, Sayyid Sajjad, and who call themselves the Sajjadis. कहता है वहाँ से मेरा हमारा ताल्लुक बनता है बाप की तरफ से, यानी हज़रत चौथे इमाम हज़रत ज़ैनुल आबिदीन से. He also claimed that his maternal ancestors belong to the line of the 10th holy Imam Ali al-Naqi. कहते हैं मेरे वालदा की तरफ से मेरा रिश्ता हज़रत अली al-Naqi 10वें इमाम से जा मिलता है. And they were called Naqvis. कहता है हमारे आबा व अजदाद वहाँ से हिजाज आ गए, फिर ईरान आ गए, फिर हिंदुस्तान में, और आखिरकार हम मद्रास में सेटल हो गए, मद्रास में रिहाइश पजीर हो गए. मीर अहमद अली studied at the Harris High School, Madras, which was run by the Christian Mission of the Church of England, where the study of the Bible was compulsory. इन्होंने मद्रास में एक मिशनरी स्कूल में तालीम पाई जो
क्रिश्चियन मिशन ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड के इंतज़ाम में चल रहा था और बाइबल की स्टडी वहाँ कंपलसरी थी. He says of his time here, मैं अब कोट करता हूँ, I monopolized the Bible prize and the Bible scholarship every year. कहता है जहाँ तक बाइबल का पढ़ने का इनाम था और बाइबल स्कॉलरशिप का ताल्लुक था, मैं हर साल ले जाता था और कभी किसी और को मौका नहीं दिया कि वो ले जाइए. मोनोपोलाइज का मतलब है मेरे सिवा किसी को तौफीक नहीं मिली कि ये इनाम ले सके. अच्छा, कहता है I had a special aptitude for the study of religion and very often had discussions with the Reverend Canon Goldsmith, the manager of the principal of the institution, and Mr. Hanuman Singh, the Bible teacher. कहता है इन दो से जो इंतजामिया के अफसर थे और बाइबल टीचर थे, इनसे मेरी बहुत गुफ्तगू रहती थी. इसके बाद ये कोट ख़त्म है. मीर अहमद अली साहब मुंशी फाजिल हुए फिर और बैचलर ऑफ ओरिएंटल लर्निंग की डिग्री भी हासिल की. एमए इन अरबिक भी किया और पर्शियन में भी. ही वॉज अवॉर्डेड असिस्टेंट लेक्चरशिप इन द सेम कॉलेज. उसी कॉलेज में असिस्टेंट लेक्चरशिप भी इनको मिली. After following various other courses, obtained the diplomas of higher proficiency in Arabic and Persian. फिर इन्होंने ज़्यादा आला महारत का डिप्लोमा भी अरबी और फारसी ज़ुबानों में हासिल किया. एक कहते हैं एक मैंने रिसाला भी निकाला जिसका नाम था पीस मेकर. इस रिसाले के मतलब लिखते हैं, दिस वॉज द जर्नल which answered Dr. Zweimer's mischievous article published in his journal, The Muslim World, under the title, The Word of God or the Word of Man, in which he had presented the Bible as the Word of God and the Quran as the Word of Man. कहता है इस रिसाले में मैंने डॉक्टर ज़्वैमर के नहायत शरारत वाले उसका मजमून का जवाब भी लिखा जिसका उन्वान था वर्ड ऑफ गॉड और वर्ड ऑफ मैन. वो किस नौयत का जवाब था इसके मुतालिक खुद फरमाते हैं वो कैसा निकला. द साइलेंसिंग आंसर, जो मैंने मुस्कित जवाब दिया, थ्रू दिस मैगजीन earned a special popularity and attraction from the Christian world. कैसा ऐसा मुश्किल जवाब था कि तमाम ईसाई दुनिया में उसकी वाह वाह हो गई, मुसलमान दुनिया में नहीं हुई. ये अजीब बात है. कैसा आर्टिकल था वो, ऐसा मुश्किल मुंह तोड़ने वाला कि ईसाई दुनिया ने वाह वाह शुरू कर दी और मुसलमान दुनिया बिल्कुल खामोश हो गई. उन्होंने कहा पता नहीं ऐसा बड़ा मोहसिन पैदा हो गया, हम क्या कहें इसको बेचारे को. Since the cessation of publication of the Peacemaker, I have not a few but an enormous amount of anti-Islamic publications which vomit venom against Islam and his holy founder. कहता है उसके बंद होने के बाद मुझे बहुत मुतालिया का मौका मिला है जिसमें मुस्तशरिकीन ने जहर उगला हुआ है इस्लाम के खिलाफ और हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ. फिर कहते हैं and spread all sorts of lies and slander to poison the mind of mankind against the faith and its holy leaders. हर किस्म के झूठ इफ्तरा फैलाते हैं ताकि रसूल सल्लम के यानी इस्लाम और इस्लाम के बानी हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह के खिलाफ बदज़नियाँ फैला सकें. लेकिन जवाब क्यों नहीं दिया, सवाल ये पैदा होता है. अब ये है असल हिस्सा इनके तारुफ का. But for want of a publication or any other means at my own disposal and my inability to give out the truth and remove the doubts created by the misrepresentation, the misinterpretations and the distortions of the facts, I had to remain quiet, bearing the mental torture against the miserable situation. कहते हैं कोई पूछे कि मैं फिर बोला क्यों नहीं, कहते हैं मैं रिसाला बंद हो गया था उसके बाद मैंने पढ़ी हैं किताबें.
اور پھر مجھ میں یہ توفیق نہیں تھی کہ میں سچی بات کر سکوں. My inability to give out the truth. میرے میں طاقت ہی نہیں تھی کہ میں سچی بات کر سکتا. And remove the doubts created اور جتنے شک پیدا کیے جا رہے تھے میں ان کو دور کر دیتا. اور مس ریپرزینٹیشن جو ہو رہی تھی اور جو حقائق کو بدلا جا رہا تھا اس کو تبدیل کرنے کی مجھ میں طاقت نہیں تھی. I had to remain quiet. مجھے خاموشی اختیار کرنی پڑی اور مینٹل ٹارچر سے گزرتا رہا, اس سے زیادہ کچھ نہ کر سکا. کہتا ہے I cannot enumerate here the number of the most damaging publications against Islam I came across, against which I could do nothing. لیکن کچھ کی فہرست یہ دیتے ہیں, اور وہ فہرست جو ہے وہ کن کے وہ کیا ہیں یہ لکھتے ہیں. Translations of the Holy Quran into English language by our Christian brethren kept in view. کہتا ہے میں نے اس قرآن کریم کے ترجمے کے وقت اپنے عیسائی بھائیوں کی جو ٹرانسلیشنز پیش نظر رکھی ہیں, ان میں سیل بھی ہے, ان میں ڈیون پورٹ بھی ہے, ان میں سیوریز ورژن آف دا قرآن بھی ہے, ای ایم ویری بھی ہے, نوٹس بائی ای ایم ویری, اور پھر ٹرانسلیشن آف دا ہولی قرآن بائی ڈاکٹر سمبڑی نام مس کر گئے ہیں, وتھ شارٹ کامنٹری نوٹس 1905 ایڈیشن, راڈویل کی, پامر کی, لین پول کی اور مرڈاک کی اور قرآن بائی ایل والسٹن کی. یہ سب کتابیں کہتے ہیں اور ملیم مور کی میرے مطالعے میں ہیں. ٹسڈیل سورسز آف دا قرآن بھی, ٹیچنگ آف دا قرآن بائی ایچ یو ڈبلیو اسٹینٹن اور منگانا آن دا اسٹائل آف دا قرآن. کہتا ہے یہ سب کچھ میں نے پڑھ لیا, لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں مجھ میں سچی بات کہنے کی طاقت نہیں تھی, میں خاموش رہا. ان بھائیوں سے میں نے استفادہ کیا ہے ویسے. اور پھر ہوا کیا کیا کہتے ہیں پھر میں نے یہ سوچا کہ ایک ہی علاج ہے کہ قرآن کریم کا صحیح ترجمہ کر دوں اور کامنٹری کر دوں جس میں ساری باتیں کھل جائیں اور سب غلط فہمیاں دور ہو جائیں. اس کے نتیجے میں یہ کامنٹری میں کر رہا ہوں. اب جہاں جہاں مستشرقین نے حملے کیے ہیں وہاں ہر آیت کو میں نے جا کے دیکھا ہے, مطالعہ کیا ہے, اس کا دیکھا ہے. جو گروپ لگایا ہوا ہے ان کو لگایا تھا, وہ نکال کے لا کے مجھے دکھاتے رہے. اشارتاً بھی وہاں اسلام کے خلاف پھیلائی کسی بدظنی, کسی غلط فہمی, کسی جھوٹ کا کوئی جواب نہیں, ذکر بھی نہیں کیا کہ اس آیت پر یہ کہہ رہے ہیں, اس آیت پر وہ کہہ رہے ہیں. اور ہر جگہ حضرت محمد رسول اللہ کے صحابہ پر وہ زہر اگل رہے ہیں جن کے متعلق کہتے ہیں ہمارے کرسچن بھائیوں نے محمد رسول اللہ پر اگلا تھا. تو یہ ہے مقصد اس قرآن کریم کی تفسیر کا کہ کرسچن بھائیوں سے جو کمی رہ گئی تھی اور ان کی شرافت مانے رہی, ان میں اتنی حیا ضرور تھی کہ محمد رسول اللہ پر حملہ کر دیا, تھوڑا سا ایک آدھ باہر نکل گئے, لیکن ازواج مطہرات کو انہوں نے عموماً ایک طرف رکھا. کہتے ہیں میرے جیسے اسٹالورٹ پیدا ہوئے اور میں نے کہا ان بھائیوں کے کام کو کیوں نہ مکمل کر لیا جائے. تو میں نے یہ تفسیر لکھی اور اس کے نتیجے میں یوں معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم سوائے اس غرض کے اور نازل نہیں ہوا کہ صحابہ کرام اور ازواج مطہرات پر ایسے گن تھوپے اور ایسا ان کے کردار کشی کرے کہ دنیا کی تاریخ میں کبھی کسی نبی کے ساتھ ایسا نہ ہوا ہو. حضرت لوط کی بیوی کے متعلق آپ کو ذکر مل جائے گا, حضرت نوح کی بیوی کے متعلق مل جائے گا, لیکن جو انہوں نے گند اچھالا ہے انہوں نے تو کسی کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں چھوڑا, ہر ایک کو زخمی کیا ہے. صرف ایک علی ہے اور علی کی وہ اولاد جس کو ذکر یہ مانتے ہیں, جو بعد میں پھر جاری رہا ہے سلسلہ. لیکن صحابہ کے زمانے میں تو حضرت علی, حضرت فاطمہ اور 2 بچے تھے, بس یہی تھے جو پاک تھے, جن کو خدا نے خود ان کے کہنے کے مطابق پاک کیا. محمد رسول اللہ کے ہاتھوں پاک ہونے والے نہیں تھے, اور جن کو پاک کرنے کی ذمہ داری محمد رسول اللہ کی سپرد کی گئی وہ ایسے بری طرح ناکام رہے کہ وہ ناپاک ترین وجود بن کے دنیا میں ابھرے.
خائن تھے، ظالم تھے، فاسق فاجر تھے، عورتیں وہ چنی اپنے لیے جن سے ہر دوسری سوسائٹی کی عورت بہتر تھی، جن کو قرآن کریم نے جو خراج تحسین پیش کیا ہے، کہتے ہیں ان پر وہ صادق نہیں آتا۔ یہ ہیں میر صاحب اور میر صاحب کا قصہ۔ ہمارے پاس کتنا وقت ہے ابھی؟ اور ہے نا ابھی؟ تو وہ دوسرے ہیں ان کے حوالے کہاں؟ یہ ہیں۔ جن خواتین مبارکہ کے متعلق یہ کہتا ہے کہ عام عورتوں سے بھی بدتر تھیں، ان کے متعلق اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، نساء المومنین، مومنین نہیں لیکن لفظ مراد وہی ہے۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو جن کی تعریف وہاں کی ہے، ان سے بہت بالا مقام ہے۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، تقوی اگر تم اختیار کرو اور پرانی باتیں چھوڑ دو اور ہر قسم کے مریض دل سے احتیاط کرو، اس طرح پہ بات نہ کرو کہ وہ لوگ جن کے دل میں مرض ہے وہ کسی قسم کا برا خیال دل میں لے آئیں، اور پھر پاک باز صاف ستھری باتیں کرو، تو پھر تمہارا کیا مقام ہوگا۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ آیتیں کہاں ہیں جو میں وہ پڑھ کے سنا دوں تاکہ یہ مضمون اس پہ ختم ہو نا، مثبت پر۔ پوری آیت اکٹھی درج تھی نا کہیں؟ مل گئی؟ مل جائے گی آپ کو، نکالیں گے۔ ہاں جی، جن امہات المومنین کو کی یہ نہایت ہی ناقابل برداشت تذلیل کر رہے ہیں صاحب، ان کو ظاہر کر رہے ہیں کہ اس آیت کے مصداق بھی نہیں ہیں جو عام مومنات کی پاک بازی کی تصویر کھینچتی ہے۔ ان کے متعلق اللہ کیا فرما رہا ہے وہ دوبارہ یاد کرا دوں تاکہ اس مثبت امر پر بات ختم ہو، اور وہ جو ہمارے دلوں کو زخم پہنچا ہے، تکلیف ہے، کچھ اس کا مداوع ہو سکے۔ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرًا مَرَّتَيْنِ۔ یہ 29 تا 31 میں نے آیتیں پڑھ دی تھیں، اس کے آگے چل رہا ہے مضمون کہ تم میں سے جو کوئی بھی فرما برداری اختیار کرے للہ و رسولہ، اللہ اور اس رسول کے لیے، وتعمل صالحا، اور نیک اعمال کرے، نوتہا اجرہا مرتین، تم عام عورتوں کی طرح تو نہیں ہو، تمہاری نیکیوں کی دوہری جزا ملے گی۔ وآتدنا لہا رزقا کریما، اور تمہارے لیے تو ہم نے بہت ہی معزز رزق بنا رکھا ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویو تم عام لوگوں کی طرح نہیں ہو۔ ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، یہ بات کی آتی ہے، بیچ میں آتی ہے۔ فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں رہا کرو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت، اور جاہلیت کے سنگھار نہ کیا کرو جو پہلے گزر چکی ہے۔ واقمن الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرو، وآتین الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیا کرو، وآتین اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت، اے نبی کی بیویوں، خدا نے فیصلہ کر لیا، ارادہ کر رکھتا ہے اس بات کا کہ تم سے ہر قسم کے گند کو دور کر دے۔ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور تمہیں ایسا پاک و صاف بنائے کہ گویا ساری دنیا کے لیے نمونے بن جاؤ۔ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، اور جو کچھ تمہارے گھروں میں تلاوت کیا جاتا ہے اسے پڑھا کرو، اس سے نصیحت حاصل کیا کرو۔
من آیات اللہ والحکمہ، اللہ کی آیات اور حکمت سے. اس وذکرنا کے مضمون کو وہ پہلے میں بیان جو کر چکا ہوں، وہ مفسر لکھتے ہیں کہ یہاں تذکیر کے معنوں میں ہے، شکر خدا کے معنوں میں. اللہ کی تسبیح و تحمید کرو کہ اس نے تمہیں یہاں پیدا کر دیا، اس گھر میں پیدا کر دیا. والحکمہ ان اللہ کان لطیف خبیرہ، اللہ تعالیٰ بہت ہی باریک نظر رکھنے والا. لطیف تو ذات کے متعلق ہے، بہت ہی ریئر وجود جس کو کہتے ہیں. اردو میں غالباً لطیف کے سوا اور کوئی ترجمہ ملتا نہیں. نہیں، منزہ نہیں. لطیف ایسے وجود کو کہتے ہیں جو جس سے اوپر یا جس سے ہٹ کر ہر وجود کثیف ہوگا مقابلتاً. اس میں کثافت پائی جائے گی اگر اس کی نظر سے دیکھو گے، اور گویا کہ اور کہیں لطافت نہیں ہے. تو لطافت کا آخری نقطہ عروج وہ لطیف ہے. فرماتا ہے یعنی ایسا وجود جو پاکیزگی میں جتنا زیادہ لطیف ہو، وہاں ان معنوں میں منزہ آ جائے گا کہ وہ ہر قسم کی کثافت سے منزہ ہے. اور خبیرہ بہت خبر رکھنے والا. یہ ایک دوسرے سے متعلق ہیں باتیں. جو ہر جگہ موجود ہوگا اپنی لطافت کے باعث، اس کو ہر بات کی خبر ہوگی، وہ ہر جگہ کا موقع کا گواہ ہے. تو یہ وہ آیات کریمہ ہیں جن سے وہ کہتے ہیں اچانک اللہ تعالیٰ کو بات بھول گئی کہ میں بات کس سے کر رہا ہوں، بجائے اس کے کہ اگر اہل بیت کوئی اور تھے ان کا ذکر غائب میں کرتا، اسی طرح ان کو ہی مخاطب کرتا رہا. یعنی اللہ تعالیٰ کو اتنی عربی بھی نہیں آتی تھی اور اتنا سلیقہ نہیں تھا گفتگو کا کہ انبیاء کی بیویوں کی باتیں نبی کی بیویوں کی باتیں ہو رہی ہیں، اچانک اس ذکر میں دوسرا ذکر ڈال دیا اور مضمون وہی ہے طہارت اور پاکیزگی کا، اور ڈالا بھی ایسے رنگ میں کہ مخاطب وہی رہی. طرز تخاطب نہیں بدلا. یہ نہیں کہا کہ تمہارے علاوہ اور ہیں. چنانچہ غور سے دیکھ لیں وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہرے رہو. اور کوئی دوسری آیت بھی نہیں ہے، یہی آیت ہے، یہی آیت آگے بڑھ رہی ہے. وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب دیکھیں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویاں عبادت میں، زکوٰۃ میں، بنی نوع انسان کی خدمت میں ایک ایسا پاک نمونہ تھی کہ ساری تاریخ اسلام اس پر گواہ ہے. بعض دفعہ رات کو کھڑے ہوتے اتنا کھڑا ہوتی تھی عبادت میں کہ ایک دفعہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو پتہ لگا کہ رسی تنی ہوئی ہے. فرمایا یہ رسی کیسی ہے؟ بتایا گیا کہ آپ کی فلاں جو زوجہ ہیں وہ ساری رات عبادت کرتی ہیں، اس پر یہ سہارا جب تھک جاتی ہیں تو اس کا سہارا لیتی گر نہ پڑوں. تو فرمایا ہٹا دو اس رسی کو، اتنی عبادت نہ کرو جس کی توفیق نہیں ہے. صدقہ و خیرات میں بے حد حضرت کے بعد سب سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنے والی تھی، اور روزے رکھنے، اعتکاف بیٹھنے، پاکیزہ باتیں، جن آیات کا ذکر ہے، جن باتوں کی نصیحت کی جا رہی ہے، وہ ساری تو آپ میں بدرجہ اتم موجود تھیں. اس کا ذکر کرنے کے بعد اسی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس. ہم جو کہہ رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، یہ کیا کرو، اس کا صرف یہ مقصد ہے، کوئی ڈانٹ نہیں ہے. یہ مطلب نہیں ہے کہ تم نہیں کرتی. یہ بتانا چاہتے ہیں کہ تمہارا مرتبہ ایسا ہے کہ تمہیں اس سے بھی زیادہ بلند تر مقامات پر خدا پہنچانا چاہتا ہے. یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اے اہل بیت. تو بات کسی کی ہو رہی ہے، داخل مضمون کہیں اور اٹھا کے لے گئے شیعہ صاحبان، اور مختلف تخاطب بھی نہیں بدلی، وہی مخاطب کا صیغہ چل رہا ہے. کہتے ہیں یہاں تبھی ایک شیعہ صاحب نے، مولوی صاحب نے، فرمان علی صاحب نے لکھا تھا نا کہ صاف پتہ چلتا ہے یہ آیت یہاں کی ہے ہی نہیں. دوسرے لفظوں میں صاف پتہ چلتا ہے کہ اگر یہاں کی ہے تو مخاطب ازواج مطہرات ہے اور کوئی نہیں ہو سکتا. بس یہ ہے ان شیعہ حضرات کا قصہ. لیکن ہمیں کیا شکوے کا حق ہے؟ ان کے بھائی ہیں، وہ شکوہ کریں، یا عیسائی بھائی شکوہ کریں ان سے، یا وہ مسلمان بھائی جن کی تعریف کی روح سے یہ پوری طرح اسلام میں داخل ہیں. ہم تو بیچارے باہر کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں.
ہم تو درود بھی پڑھیں تو یہ سزا کے مستحق قرار دیے جاتے ہیں. اب اسی ضمن میں ان کے دوسرے بھائیوں کا بھی ذکر خیر چل پڑے. رچرڈ بیل صاحب, فل نیم ریورنڈ رچرڈ بیل, بورن, یہ نام اسکاٹش ہے, آئی ڈونٹ نو ہاؤ یو پروناؤنس اٹ, بٹ could somebody help me? Dumfriesshire. Is it Dumfriesshire? Right, good. You know that? Achha. You had the misfortune of visiting this place where Bell was born? No. Achha. No? Achha. Then how do you know that? But it's the radio, the weather forecast. This town. Achha, this is the town which is mentioned repeatedly. I understand. So, Dumfriesshire, Scotland, 1876 میں یہ پیدا ہوئے. 1952 میں ایٹ دی ایج آف 76 یہ وفات ہوئی ہے ان کی. کریئر یہ ہے 1904 to 1907 منسٹر ان چرچ آف اسکاٹلینڈ فرام دی ایج آف 28 to 31. اکثر جو مستشرقین ہیں وہیں سے آئے ہوئے ہیں, یہ چرچ کی پیداوار ہی ہیں. 1906 to 1921 taught at Edinburgh University, assistant to the professor of Hebrew and Oriental languages. From the age of 30 to 45 یہ وہیں پروفیسر کے طور پر رہے ہیں. 1938-1947 ریڈر ایٹ دی ابو یونیورسٹی, ترقی ہو گئی, اور پھر 1971 تک یہ اسی میں ریڈر کے طور پر خدمات سر انجام دیتے رہے ہیں, اور ڈائیڈ وین ہی واز 76. ان کے قابل شاگردوں میں جنہوں نے بہت نام حاصل کیا ان میں مونٹگومری واٹ ہیں, تو ان کے تربیت یافتہ ہیں. دی اوریجن آف اسلام انہوں نے ان اٹس کرسچن انوائرمنٹ, ایک کتاب جو ان میں شہرت پا گئی ہے مغربی دنیا میں, وہ ان کی یہ ہے, اسلام کا آغاز اپنے عیسائی ماحول میں. عیسائی ماحول میں کیسے آغاز ہوا, جبکہ مکے میں آغاز ہوا اور مشرکین کے ماحول میں ہوا تھا؟ یہ سوال اٹھتا ہے نا. اس کا ایک جواب انہوں نے بڑا آرام سے دے دیا ہے. کہتے ہیں مکے میں قرآن نازل ہی نہیں ہوا. چھٹی کرو. کہتے ہیں شروع ہی مدینے میں آ کے ہوا ہے, تو مکے سے نکالے کیوں گئے تھے؟ مدینہ آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پیچھے کیا دشمنیاں لے کر اہل مکہ حملے کر رہے تھے؟ کیا باتیں بتاتے تھے آپ؟ کس خدا کی توحید کے گیت گا رہے تھے جس پر سزائیں دی جا رہی تھیں؟ کہتے ہیں نہیں نا, یہ سب دھوکہ کہانیاں ہی ہیں. آغاز ہی وہی کا مدینے میں شروع ہوا ہے, اور مدینے میں بھی 2 سال کے بعد ہوتا ہے. یہ جس کا علم کا حال ہو, جس کی عقل کا یہ حال ہو, وہ ان کے گرو ہیں, اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. اور ان کے نظریہ یہ ہے. ہاں, ایک اور کتاب ہے ان کی, دا قرآن ٹرانسلیٹڈ ود اے کریٹیکل ری ارینجمنٹ آف دا سوراز, T. Clark, Edinburgh, 1937-39, in 2 volumes. The above work was completely updated by one of his students, W. Montgomery Watt, in 1970. یہ نسبتاً ریسنٹ بات ہے, اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جن نوجوانوں کو میں بلا رہا ہوں تحقیقات کی طرف, ان کو ان چیزوں کی طرف توجہ کرنی چاہیے. وہ ساری فہرست جو میر صاحب نے دی تھی, اس میں بھی جو مذکور ہیں ان کو بعضوں کو بعض دوسروں کی توجہ کرنی چاہیے, تاکہ ان سب کتابوں پر مختلف احمدی نوجوان کام شروع کر دیں. کہتا ہے his method, یہ نوٹس ہیں, his method followed example of German scholars like Theodor Noldeke and Friedrich Schwale by believing that Quran should be arranged in chronological order. یہ کامنٹس ہیں ان کے اوپر لکھنے والے کے, جس سے مجھے اتفاق نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فریڈرش شوالے اور نولڈیکے یہ نہیں کہتے جو یہ کہتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کریم کو مطالعہ کر کے
اس کی صحیح حقیقت کو معلوم کرنا ہو تاریخی نقطہ نگاہ سے تو بہترین طریق یہ ہوگا کہ جن جن سالوں میں جن جن وقتوں میں جو آیات نازل ہوئی ہیں ان کو اسی طرح ترتیب دے دو. تو آغاز سے لے کر آخر تک قرآن کریم کی نزول کی ترتیب کے پہلو سے بھی مطالعہ کیا جائے. یہ ایسی چیز ہے جو دوسرے مسلمان محققین بھی کر چکے ہیں, اس پہلو سے بھی دیکھ چکے ہیں, اور اس میں کوئی مذائقہ نہیں, کوئی حرج کی بات نہیں کہ تنزیل کے لحاظ سے کس طرح ہوا اور اللہ کی طرف سے نئی ترتیب کیسے قائم ہوئی. اس میں ایک بہت اعجاز اعجاز ہے جو ہمیں دکھائی دے گا. ایک دفعہ میں نے بھی کچھ عرصہ اس کی کوشش کی تھی کہ آیات کو اور صورتوں کو ان کے نزول کے لحاظ سے ترتیب دوں, لیکن بہت بڑا کام تھا, میرے بس کی بات میں مصروفیت بہت زیادہ تھی. اب بھی یہ جو کام ہو چکے ہیں ان کو احمدی اسکالرز کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نزول کی ترتیب کو تبدیل کیا گیا ہے وحی کے مطابق, اور قرآن جو آج ہمارے سامنے ہے اس طرح ہمارے سامنے ہے, اور حیرت انگیز اعجاز ہے قرآن کا. یہ نئی ترتیب لگتا ہے کہ نازل ہی اس طرح شروع ہوا ہے اور اسی طرح ہونا چاہیے تھا. سورہ فاتحہ, پھر سورہ بقرہ, اس میں جو مضمون چل رہے ہیں, پھر اگلی صورتیں, ایسی عظیم الشان ترتیب ہے کہ عقل غرت حیرت میں ڈوب جاتی ہے. بس یہ بات قرآن کی صداقت کے حق میں گواہ ہوگی, نہ کہ اس کے مخالف. جس چاہے زاویے سے چاہو قرآن کریم کا مطالعہ کر لو, جس آنکھ سے چاہو دیکھو, حقیقت میں تمہیں وہاں کوئی تضاد دکھائی نہیں دے گا. اور اگر کچھ بات ملے گی تو قرآن کی کہ نئے حسن نئے زاویوں سے تم پر کھلیں گے. اس لیے یہ بات میں بتا دوں کہ یہ لکھنے والے نے جو بیل کا تعارف کرایا یہ درست نہیں ہے. یہ کیا کہتا تھا وہ سن لیجئے. He believed the Quran underwent revisions, rearrangements, expansions, replacements, and had depended on, to some extent, on written documents. کہتا ہے کچھ ریٹن ڈاکومنٹ سے بھی فائدہ اٹھایا گیا ہے, لیکن وہ سارا جو تھا نا مواد قرآن کریم کا جو لکھا جا رہا ہے چمڑوں کے اوپر اور ہڈیوں پر اور دوسری چیزوں کے اوپر, وہ سارا کہتا ہے یوں ہی بات ہے, کچھ ریٹن ڈاکومنٹ میں بھی تھا, لیکن باقی باتیں لوگ بیٹھ کے سوچتے رہے ہیں, نئی باتیں داخل کرتے رہے, نئی آیات داخل کرتے رہے, یہ سارا قصہ چلتا رہا. یہ قرآن ہے اس کے نزدیک. تو پھر جو ری آرگنائز کر بیٹھا ہے تاریخوں کے لحاظ سے وہ کیسے کیا اس نے؟ اب بتا, جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے, ایک پاؤں پہ دباؤ ہے دوسرا پاؤں اکھڑ جائے گا, اور جس پاؤں پہ دباؤ تھا وہ زمین بھی ہاتھ سے نکل جاتی ہے, پاؤں کے نیچے سے نکل جاتی ہے. اب کون سی زمین اس کے نیچے رہی ہے بتائیے؟ کہتا ہے قرآن کریم تو نازل ہی نہیں ہوا اصل میں مکہ تک, مدینے میں ہوا, اور پھر جو ریفرنسز ہیں سارے مکے کے وہ کہاں نکالے گا پھر, اور سارے قرآن کو ترتیب نئی دے بھی بیٹھا ہے, اور شروع کر کے مدینے کی تاریخ سے, اور محمد رسول اللہ کی زندگی میں وہ ترتیب ختم بھی کر چکا ہے, اور دعویٰ یہ کر رہا ہے کہ یہ بنا ہی بعد میں ہے زیادہ تر. اتنے جھوٹے لوگ, عقل سے آ رہی ہے نہیں, کوئی بات کرو کم سے کم کوئی سلیقے سے تو کرو. مارنے کا بھی سلیقہ ہوتا ہے, اور جن کو مارنے کا سلیقہ ہو اس کو ٹیڑھی مار ان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اب میں اس کے زیادہ اس سے کیا کہوں بات, خود اپنی حماقت پر یہ صاحب خود گواہ بن چکے ہیں. چل نہیں زیادہ تکلیف نہیں ہے, میں مزے کر رہا ہوں آرام سے. جب تکلیف تھی اس وقت آپ کو پتہ نہیں چلا, جب سیدھا بیٹھا ہوں اور ہوش نہ ہو اس وقت ٹیک لگانے کا بھی نہیں وقت ملتا. تو اب چونکہ متفرق باتیں ریلیکس ہو کے ہو رہی ہیں, اور ذہن پر قرآن کی تفسیر کا وہ پریشر نہیں ہے جو تفسیر کے دوران میں خود بخود بلڈ ہوتا چلا جاتا ہے. ایک سے دوسرا خیال نکلتا ہے, دوسرے سے تیسرا, اس کو ترتیب دینا, اس کے مطابق دوسری آیات کو یاد کرنا, ان کے حوالے دینا. یہ وہ کام ہے جو دباؤ والا تھا. اب تو میں مزے کر رہا ہوں, بیٹھا ہوں آرام سے. نہیں وہی میں بتا رہا ہوں, وہ جسمانی اتنی نہیں ہے,
सोने टांग के सोने की बात थी सिर्फ, और कोई तकलीफ नहीं। ये टांग ज़रा सी सोने लगती है ना तो मुझे याद आ जाती है बात की, टेक लगा लेना तो ठीक हो जाओगे। मैंने कहा वो जो इस्लाहें, एक दो गलतियां जो हो गई हैं पढ़ने में, वो कहाँ गई नमूने? एक तो इन्ना मई रब्बी सयाहदीन था, हैं? दूसरा, हाँ एक मैं जिक्र कर दूं कि बाज़ दफ़ा दोस्त बाज़ तवज्जो दिलाते हैं कि वो तिलावत में ये ज़ेर की बजाय ज़बर पड़ी गई या फलां की बजाय वो लफ्ज़ छूट गया या आगे पीछे हो गया, और इतनी लंबी तमहीद इस्तिग़फ़ार की करते हैं अदब की कि वो जगह पहुँचते पहुँचते काफ़ी बोझ पड़ जाता है कि हुआ क्या आखिर, इतनी तमहीद बांधी जा रही है। वाक़या ये है कि कुरान के हुफ़ाज़ जो सारी ज़िंदगियाँ कुरान की तिलावत करते और याद रखते हैं, उनके पीछे भी 2-3 लुक़मे देने वाले खड़े होते हैं तरावियों के वक्त। हालांकि तरावियों के दिन वो ख़ास तौर पर सुबह से शाम तक पढ़ते ही रहते हैं। तो मुझे तो मज़मून के बयान के वक्त वो आयतें याद आती हैं जो मैंने हिफ्ज़ नहीं की हुई, मगर कसरत मुतालिया की वजह से ख़ुद ब खुद ज़हन उस तरफ जाता है, वो आखड़ी होती हैं सामने। तो उस पर अगर कहीं याददाश्त में कुछ साव हो जाए तो ये तो कोई ऐसी बात ही नहीं है जिस पर माजरतें की जाएँ यानी लोगों की तरफ से कि हम ये गलती की तरफ तवज्जो दिला रहे हैं, इस्तग़फ़ार अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी कोई बात नहीं। सुभान अल्लाह पढ़ के जो मर्जी कहा करें। अन्ना पढ़ा था, हैं? अच्छा, लैसा लिल इंसान इल्ला मा सा, ये आयत है। कहते हैं आपने पढ़ दिया था इन्ना, है इन्ना पढ़ दिया था, हम आपको पता आ रहा, इन्ना पढ़ दिया था कि इन्ना लैसा लिल इंसान मा सा, हो सकता पढ़ दिया हो, असल है अल लैसा लिल इंसान, और ये कि इंसान के लिए उसकी कोशिश के फल के सिवा और कुछ नहीं है। तो ये जो आयत है इसको भी दुरुस्त कर लें। और दूसरा था, मैंने वो पढ़ा था इन्ना रब्बी मई सयाहदीन, इन्ना मई रब्बी है शायद, यही है ना, माइया, वहाँ वो पढ़े ना, असल निकाल लें दोबारा ना, फिर एक खता जमाजत का। इन्ना माइया रब्बी सयाहदीन है, तो इन्ना रब्बी मई पढ़ा गया था। तो ये बातें मैंने जैसा कि बयान की हैं, ये कोई ऐसी बातें नहीं हैं जिन पर मुझे तवज्जो दिलाने के लिए आपको इतनी मदरतें करनी पड़े। मुझे याद है हज़रत मुस्लिम मऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हवाले देने के लिए हज़रत हाफिज़ रोशनी साहब हुआ करते थे। मुझे इन मानों में याद है कि मुस्लिम मऊद ने जिक्र फरमाया, कहते थे उनके ज़माने में मुझे बड़े मज़े थे, कोई मजमून मेरे जहन में उभरता किसी आयत का और पूरी याद नहीं आ रही होती थी, तो मैंने ही उसी आयत का हवाला वो फ़ौरन देकर वो पढ़ दिया करते थे। और कभी एक लम्हा के लिए भी मुझे फिर जहन पर बोझ नहीं पड़ा, तलाश नहीं करनी पड़ी। लेकिन उनके बाद उस शान का हाफिज कोई नहीं रहा। तो ये तो सिलसिला शुरू से लेकर अब तक चलता चला आ रहा है। कोई ज़माना ऐसा नहीं है जिसमें कुरान के हवाले देते वक्त कभी मुसलमानों की ज़ुबान से कोई लफ्ज़िश न हुई हो। उसकी तस्हीह का निज़ाम जारी है। कुरान करीम की नमाज में तलावत हो रही हो तो वहाँ भी कुरान खुदा ताला का हुक्म यही है कि वहाँ सुभान अल्लाह नहीं कहना, अगर कोई गलती हो जाए तो लुक़मा दिया करो। लुक़मा देते हैं सारे, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। काला कल्ला इन्ना माए रब्बी सयादीन, ये है असल आयत। मैंने वो जो ज़ुबानी हवाला दिया था ये पढ़ दिया था, इन्ना रब्बी माया सयादीन। अच्छा जी, अब सेल साहिब से बाहर आ जाएं या अभी कुछ और इसकी गुफ्तगू हो जाए। हाँ, इनके मतलब सेल की तो शुरू नहीं हुई अभी तक, अभी तो हम बेल की बात कर रहे थे। अब सेल का तज़किरा, हमारा वक्त है अभी इंशाल्लाह। सेल का तज़किरा ये है, और वो जो दूसरे एतराज़ हैं, सवाल उठे हैं वो ले आएँ, ताकि अगर सेल के बाद वक्त हुआ तो वो भी बाद में वक्त नहीं मिलेगा फिर। सेल के मुतल्लिक डेनिस रॉस लिखते हैं
ان کی زندگی کے حالات لکھے ہیں ڈینس راس نے کہ اول تو یہ کہ ان کا زمانہ ہے بورن 1697 1697 میں وہ پیدا ہوئے. 1736 میں کم عمری میں یعنی 39 سال ہی کی عمر میں وفات پا گئے. He was well versed in Hebrew as well as Arabic. وہ ہیبرو اور عربک میں اچھے ماہر اور مشاق تھے. He had knowledge of biblical and post-biblical writings. ان کو بائبل کی تحریروں اور اس بائبل کے بعد میں جو بائبل سے متعلق باتیں لکھی گئی ہیں ان پر بھی کافی عبور تھا. As his numerous allusions to rabbinical writings testify, وہ ربانی جو لوگ ہیں یعنی جو یہودی علماء ان کی تحریرات کے حوالے جو ان کے کتابوں میں ملتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے خود ان کا مطالعہ کیا ہوا تھا. In 1720 he had been admitted as a student of the Inner Temple. انر ٹیمپل کے طالب علم کے طور پر یہ 1920 میں اس میں داخل ہوئے. سن آف سیمول سیل، یہ سن سیمول سیل کے بیٹے تھے. سٹیزن اینڈ مرچنٹ آف لنڈن، ان کی زبان ایسی ہے، اس طرح لکھتے ہیں روز صاحب. لنڈن کے سٹیزن اور لنڈن ہی کے ایک سوداگر تھے. In the same year, the Patriarch of Antioch had sent Solomon Negri, Suleiman al-Sadi, to London from Damascus to urge the society for promoting Christian knowledge, then establishing the Middle Temple, to issue an Arabic New Testament for the Syrian Christians. کہتا ہے اسی زمانے میں یہ جو نیگری انہوں نے لکھا ہے، اس کا اصل نام اس کہتے ہیں سولومن نیگری، اس کا اصل عرب نام تھا سلیمان السادی. اس کو سیریا کے عیسائیوں نے اپنا نمائندہ بنا کر بھجوایا کیونکہ ان کو یہ معلوم ہوا تھا کہ انر ٹیمپل میں عیسائیت کی ایک سیٹ بنائی گئی ہے، اور اس درخواست کے ساتھ بھجوایا کہ ہمیں عربی زبان میں بائبل کا ترجمہ دیا جائے اور اس یونیورسٹی میں اس کو تیار کروایا جائے. کہتے ہیں کہ it is summarized that Negri was Sale's first instructor in Arabic. خلاصتاً آخری بات یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سیل کو عربی زبان اسی نیگری نے پڑھائی. So Dadishi, the king's interpreter, a learned Greek Aleppo, guided him. اسی طرح کہتا ہے گریک الیپو جو کنگ کا انٹرپریٹر تھا اس نے ان کو رہنمائی کی. We are told through the labyrinth of Oriental dialects. اس نے اس کی رہنمائی کی through، یہ کہتا ہے انورٹڈ کاماز میں کہہ رہا ہے، through the labyrinth of Oriental dialect. کہتے ہیں اورینٹل ڈائلیکٹ جو ملتی ہے، لینگویج اور ڈائلیکٹ میں فرق یہ ہے کہ لینگویج زبان کو کہتے ہیں اور ڈائلیکٹ اس زبان کی مختلف قسمیں ہیں جو مختلف جگہوں علاقوں میں پائی جاتی ہیں. جیسے عربوں میں مختلف ڈائلیکٹس تھیں، تو اسی طرح ہمارے ہندوستان میں اردو کی ڈائلیکٹس ہیں، پنجابی کی ڈائلیکٹس ہیں، انگلستان میں اسکاٹش ڈائلیکٹ ہے، کوکنی ڈائلیکٹ ہے. تو یہ مراد ہے کہ اورینٹل زبانوں کی نہ لہجہ نہیں، صرف بولنے کی طرز نہیں، کچھ الفاظ بھی بدل جاتے ہیں. اور ڈائلیکٹ میں صرف وہ نہیں آتا، نہیں مطلب ایکسنٹ نہیں ہوتا، انٹونیشن نہیں، صرف وہ بھی شامل ہے، لیکن کچھ خاص محاورے بھی اس میں جگہ پا جاتے ہیں. اس لیے ہر جگہ کی زبان، اب مثلا پنجابی کو آپ وہاں دیکھیں، ٹریول کریں مشرق پنجاب سے مغرب کی طرف، تو صرف لہجہ نہیں بدلتا بلکہ محاورے بدلتے چلے جاتے ہیں، بعض نئے لفظ داخل ہوتے چلے جاتے ہیں. ان سب کو ڈائلیکٹ کہا جاتا ہے. نہیں بولیے نہیں، اردو میں بنائیں آپ. ہاں
اگر اردو میں مجھے آتا تو میں بار بار ڈائلیکٹ نہ کہتا. یہ تو ڈینیسن راس نے کہا کہ ان کا عربی دانی کا حال تھا, بہت اچھی زبان سیکھی, لیکن آگے جا کر وہ اس بات کو بدل جاتے ہیں, تبدیل کر دیتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ I have been forced to the conclusion that with the exception of al-Baydawi, sales sources were all consulted at second hand. کہتا ہے بظاہر یہ لگتا ہے کہ عربی دان ہے اور بڑے حوالے دے رہا ہے کتابوں کے, میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ تسلیم کرنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ سوائے بیضاوی کے جو شاید یہ پڑھ چکا تھا, باقی تمام حوالے سیکنڈ ہینڈ تھے, اصل کسی کتاب سے نہیں لیے گئے. کہتا ہے کہاں سے آئے پھر؟ کہتا ہے an examination of Marachi's great work makes the whole matter perfectly clear. مراچی ایک اٹیلین اسکالر تھا جس کو پوپ نے قرآن کریم کے ترجمے اور اسلام کے اوپر کتابیں لکھنے کے لیے خاص تربیت دلوائی تھی. اس کے متعلق ہمیں یہ علم نہیں ہے کہ اس نے کہاں کہاں سے وہ تربیت حاصل کی, لیکن یہ معلوم ہے کہ عربی میں اس کو عربی پر کافی دسترس ہو گئی تھی, اور وہی ہے جس نے یورپ میں پہلے قرآن کا حقیقت میں تعارف کروایا اور بہت ہی زیادہ قرآن کے خلاف اور اسلام کے خلاف باتیں کی ہیں. تو سیل صاحب ان کی پیداوار ہیں. یہ کہتا ہے گریٹ ورک میکس the whole matter perfectly clear. Sale says of Marachi's translation that it is generally speaking very exact, but adheres to the Arabic idiom too literally to be easily understood. کہتا ہے سیل اپنے استاد مراچی کے متعلق یہ لکھتا ہے کہ عموماً عام طور پر تو یہ بات درست ہے کہ یہ جو مراچی کا ترجمہ ہے یہ بالکل درست اور صحیح ہے, لیکن مشکل یہ ہے کہ وہ عربی محاورے کو بہت چمٹا رہتا ہے اور اتنا قریب رہتا ہے اس کے کہ دوسروں کے لیے اس کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. By those who are not versed in the Muhammadan learning, ان کے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے جن کو اسلام کی تعلیمات سے واقفیت نہیں ہے. The notes he has added are indeed of great use, but his refutations, which swell the work to a large volume, are of little or none at all, being often unsatisfactory and sometimes impertinent. کہتا ہے اس کا ورکس ہیں آف گریٹ یوز, بہت فائدہ مند ہیں, مگر اس نے جو ریفیوٹیشنز کی ہوئی ہیں یعنی قرآن تعلیم کی, یہی مراد ہوگی, وہ کہتا ہے ضرور سے زیادہ ہی تیز ہیں اور کھوکھلی سی ہیں, اور ان کو انسیٹسفیکٹری ہیں, ان پر اطمینان انسان کو نہیں ہوتا. اینڈ سم ٹائمز امپرٹیننٹ, اور کبھی کبھی بدتمیزی کی حد تک ہو جاتی ہیں. The work, however, with all its faults, is very valuable, and I should be guilty of ingratitude did I not acknowledge myself much obliged thereto. کہتا ہے بہرحال ورک بہت اچھا ہے اور میں بہت ناشکری کا مجرم قرار دیا جاؤں گا اگر میں نے یہ اعتراف نہ کیا کہ میں نے اس سے استفادہ کیا ہے. But still being in Latin, it can be of no use to those who understand not that tongue. یہ اصل لیٹن کا ماہر تھا. کہتا ہے چونکہ لیٹن زبان میں ہے اس لیے افسوس ہے کہ تم لوگ اس سے پوری طرح استفادہ نہیں کر سکتے. یہ کوٹ کیا ہے ڈینس راس نے. اس کے بعد ڈینس راس صاحب لکھتے ہیں such is Sale's own confession of his obligation to Marachi. یہ ان کا اعتراف ہے مراچی سے, جو کچھ انہوں نے سیکھا اس کے احسان کا اعتراف ان لفظوں میں کرتے ہیں. But he does not go far enough. لیکن بات پوری نہیں کرتا, جتنا حق تھا وہ ادا نہیں کیا. A comparison of the two versions shows that so much had been achieved by Marachi that Sale's work might almost have been performed with a knowledge of Latin alone.
کہتا ہے اتنا زیادہ اس نے مراچی سے اٹھایا فائدہ کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر اسے عربی ایک لفظ بھی نہ آتا، صرف یہ لیٹن ہی آتی، تو اس سے جو کچھ اس نے سیکھ لیا ہے وہی کافی تھا، وہی اس کے ہاں بیان ہوا ہے. یعنی مراچی نے جو کچھ بیان کیا ہے اس کے علاوہ براہ راست دوسروں سے سیکھنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں، کیونکہ سب کچھ اس میں بیان تھا. اور لیٹن زبان اس کے لیے کافی تھی گویا کہ. مطلب یہ ہے کہ تمام تر اس کا علم قرآن اس سے مراچی سے لیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ براہ راست سوائے اس کے کہ بیداوی پڑھ لی ہے اور اس کا مبلغ علم کوئی نہیں. آگے کہتا ہے as far as regards the questions quotations from Arabic authors، کہتے جہاں تک کوٹیشنز کا تعلق ہے عربک آتھرز کا، ایک بھی کوٹیشن نہیں ہے بیداوی کے سوا جو مراچی میں نہ ہو اور اس نے ذکر کی ہو، مراچی میں نہ اور اس نے ذکر کی ہو. یعنی مراچی میں جو کوٹیشنز ہیں من و عن وہاں سے اٹھائی ہیں. صرف فرق یہ ہے کہ مراچی عربی اصل حوالہ بھی دیتا ہے اور سیل صرف ترجمہ پیش کر دیتا ہے. I do not wish to imply that Sale did not know Arabic, but I do maintain that his work as it stands gives a misleading estimate of his original researches, and that his tribute to Marathi falls short of his actual indebtedness. تو ان کے دیانت کا یہ عالم تھا کہ سب کچھ لیا ہے مراچی سے اور کچھ بیداوی کا مطالعہ بھی کیا ہے، لیکن بغیر بتائے کہ مراچی سے میں لے رہا ہوں اور اسی نے سب کچھ بیان کیا ہے. صرف شکریہ ادا کرتے ہیں اور یہ کہ کچھ ہم نے اس سے بھی لیا ہے، اس لیے شکریہ ضروری ہے. یہ ان کی اصل حقیقت ہے سیل صاحب کی. It must be mentioned that Marathi not only reproduced the whole of the Arabic text of the Quran, but furthermore gives the original text and the translation of all quotations from Arabic writers. کہتا ہے یہ شوڈ نوٹ کر لینا چاہیے کہ مراچی تو ہر حوالہ دیتا ہے اصل زبان میں، تمام رائٹرز کی اصل حوالے پیش کرتا ہے اور پھر بیان کرتا ہے، اور سیل صاحب اسے نقل ماری جاتے ہیں اور آ کے اپنے طرف سے خود عالم بن گئے ہیں. یعنی یہ لفظ نہیں کہے، ظاہر ہے یہ لفظ. کہتے ہیں how Marathi learned Arabic we do not know. Voltaire says that he was never in the East. He was confessor to Pope Innocent XI, and his work, which appeared in Padua in 1698, is dedicated to the Holy Roman Emperor Leopold I. By way of introduction to his Quran, Marathi published a companion folio called Prodromus, یہ لیٹن ہو لفظ ہے, which contains practically everything which was known in his day about Muhammad and the religion called Islam. یہاں میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میں نے جو ریسرچ گروپ تیار کرنا شروع کیا ہے, ان کو میں نصیحت کی تھی کہ آپ اصل زبانیں اب پڑھیں, کیونکہ ہم تک جو پرانے صحائف کے تراجم پہنچے ہیں وہ ایسے لوگوں کے ذریعے پہنچے ہیں جن میں شدید متعصب لوگ بھی داخل ہیں اور یہ بات کو بدلنے کی مہارت رکھتے ہیں. حال ہی میں تورین شراؤٹ پر جو ریسرچ ہوئی, ناسا جو امریکہ کی اسپیس ریسرچ کی سب سے بڑی انسٹیٹیوشن ہے, اس میں کچھ روم کے نمائندہ پادری یا ویسے کوئی اور ہوں گے, غالباً روم کے نمائندہ ہی تھے, وہ بھی شامل تھے. انہوں نے جو اس کے اوپر تبصرہ لکھا, اس کے متعلق دوسرے سائنسدانوں نے جب مطالعہ کیا تو گواہی دی کہ جھوٹ بول رہے ہیں. میں عیسائیت کو بچانے کی خاطر وہ جو تحقیق اصلی ہے اس پر پردہ ڈال رہے ہیں, اس سے غلط نتائج نکال کے دنیا کے سامنے پیش کر رہے ہیں. یہ آج کل کا حال ہے. پھر اسی طرح جو قمران وغیرہ سے جو دستیاب ہو رہے ہیں صحیفے, ان کے متعلق بھی اس وقت امریکہ میں اس بات پر بعض لوگ شور ڈال رہے ہیں کہ یہ جو چھپا رہے ہیں یہ بددیانتی کر رہے ہیں, اپنی مرضی کی چیزیں سامنے لائیں گے, دوسری چھپائیں گے, اس لیے اس کو عام کر دیا جائے اور دیگر اسکالرز تک کو بھی بات پہنچنے دی جائے.
इसलिए मैं अहमदी स्कॉलर्स को ये नसीहत करता हूँ कि अभी से जहाँ जिन मुल्कों में ये ज़ुबानें सिखाने का बहुत आला एहतमाम है, अपने बच्चों और बच्चियों को, खुसूसन वक्फ नौ बच्चों को, लैटिन और ग्रीक और हिब्रू, ये तीन, और इसके साथ हिब्रू की दूसरी डायलेक्ट जो है अरामैक, ये भी पढ़ाएं, और ताकि ये जो हमारी मौजूदा नस्ल है, ये तो जहाँ तक मुमकिन है तर्जुमों से इस्तेफादा करके तहकीक करेंगी, लेकिन इसके बाद दूसरी नस्ल आनी चाहिए जो बराह रास्त इनकी सोर्सेज में जाकर पूरी तहकीक करके मालूम करें कि असल क्या था और इन्होंने क्या पेश किया हुआ है। ख़ास तौर पर जहाँ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयाँ मिलती हैं या इस्लाम की तायीद में पेशगोइयाँ मिलती हैं, वहाँ तो ये बहुत कोशिश करते हैं कि किसी तरह इसकी शक्ल बदल दी जाए। बस ये लैटिन का जो जिक्र किया है, इस वजह से मैंने पढ़ के सुनाया है। यहाँ भी बहुत बड़ा मवाद है हमारे पास। इटली में इस वक्त अनफॉर्चुनेटली कोई इटालियन अहमदी मौजूद नहीं है, लेकिन इटली से बाहर मौजूद हैं। इटालियन में भी बहुत कुछ लिखा गया है, और असल सोर्सेज से, जो लैटिन से इटालियन में तर्जुमे मौजूद होंगे लाजमन। तो मैं चाहता हूँ एक जो इटली की जमात है उसको चाहिए कि तहकीक करके, ख़ास तौर पर वेटिकन की लाइब्रेरी से, इस्लाम पर जो जो किताबें लिखी गई हैं वो अब आजकल सब कंप्यूटराइज हो चुकी हैं, उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं होगा उनसे वो फहरिस्तें हासिल करना, और जो इटालियन ज़ुबान में हैं उन पर वो उनकी मुकम्मल फहरिस्त मुझे चाहिए, और उन किताबों के तराजम अगर दूसरी ज़ुबानों में हैं किस किस के हैं, और जिन जिन के नहीं हैं उनको फिर इटली बोलने वाले अहमदियों को जो बाहर बसते हैं उनको कहा जाएगा कि वो उनका मुतालिया करें और उसके मुतालिक बताएं। इस ज़मन में एक और ऐलान, अब चूँकि उसका एतराज़ का वक्त तो नहीं है, शायद है, लाइन पे दिखाएं। एक अमूमी ऐलान भी टेलीविज़न की मुतालिक करने वाला था, मुख्तसर वो कर देता हूँ। हम जो यहाँ प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं, अब अगले 15 दिन का खुदा के फजल से प्रोग्राम तैयार हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है। यहाँ जो बच्चे और बच्चियाँ दिन रात लगे हुए हैं, बाज़ टीमें हैं जो सारी सारी रात काम करती हैं, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। इसलिए मुझे सारी दुनिया के अहमदियों की तरफ से नुमायाँ मदद चाहिए। अपने अपने मुल्कों के प्रोग्राम बनाएं, उसके मुतल्लिक तफसील से मैं उनको पैगाम भिजवा रहा हूँ, और ज़ुबानी आप सबको सुना रहा हूँ। जिसको जो तौफीक है इसके मुताबिक काम करे। अपने मुल्क की खूबसूरत जगहों का तारुफ़, अपने मुल्क की कल्चर का तारुफ़, उसकी तारीख़ का तारुफ़ उर्दू, अंग्रेज़ी और मुकामी ज़ुबानों में। इसी तरह अहमदियत की तारीख़ का तारुफ़, मसाजिद का तारुफ़, वक़ार अमल और किस तरह जमात ने खिदमतें की हैं और क्या क्या काम किया है नौजवानों ने। फिर वहाँ मुख्तलिफ़ कौमें कौन कौन सी बस्ती हैं, क्या माहौल है, इस्लाम के ख़िलाफ़ लिखने वाले कौन कौन पैदा हुए, उनके लिटरेचर का अमूमी तारुफ़। एक तो तहकीक की सेल है जो तहकीक करेगा, सरेदस्त अमूमी तारुफ़ के पर मुश्तमिल वो ज़िक्र चाहिए कि जर्मनी में कौन कौन पैदा हुआ। इसमें दो किस्म के गिरोह हैं, एक हैं रिसर्च स्कॉलर्स जिन्होंने मज़हब को खुसूसियत से अपना मजमून बनाया और उस पर तहकीक की। इनको जब ये इस्लाम में दिलचस्पी लेते हैं ओरिएंटलिस्ट कहा जाता है। इनके अलावा बहुत से हैं जो मुख्तलिफ़ इल्मी शोबों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन चूँकि इस्लाम के मुतल्लिक़ उन्होंने बहुत ज़्यादा जहरीला मवाद बचपन से ही सुन रखा है, उसमें वो पले हैं, इसलिए बेवजह जाते जाते नहायत ही ज़ालिमाना हमला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उस तसव्वुर पर करते हैं जो मगरिब में पेश किया जाता रहा है, सदियों से ये जुल्म हो रहा है। अब डेंटे को पढ़ें, उसके जो इन्फर्नो है, एक जहन्नम, अच्छा एक जहन्नम की 3 मिनट तो हैं मगर उल्टे पकड़े हुए थे आपने 3 मिनट ठीक है। जो खौफनाक नक्शा खींचा है उसमें मैं बयान नहीं कर सकता कि क्या 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 उसने किस किस को दाखिल किया है। फिर ये रूसो है जो
फ्रांस का मशहूर फिलासफर राइटर, नहायत ही गंद उछाला इस्लाम पर उसने, हालांकि वो मुस्तशरिक नहीं कहला सकता। यहाँ एक मशहूर ऑथर है जिसको हिंदुस्तान में, खुसूसन हिंदुस्तान पाकिस्तान में साइंस फिक्शन में दिलचस्पी रखने वाले बड़े शौक से पढ़ते हैं, H.G. वेल्स। वो एक आम दुनियादार का नीम साइंसदान नीम सियासतदान इंसान था, लेकिन इस्लाम के मुतालिक बहुत ही गंद उसने बगाया। जब से मैंने वो देखा, उसके बाद से मैं उसकी कोई किताब देखी नहीं, तासुब की वजह से नहीं, दिल नहीं चाहता। अब तो खैर खुदा के फजल से वक्त भी नहीं रहा, लेकिन जब वक्त था भी उस वक्त मैंने छोड़ दिया था। लॉर्ड बायरन का मुझे पढ़ने का शौक़ था, जब चाइल्ड हेरल्ड देखी तो ऐसा दिल से उतरा है कि फिर मैंने उसकी किताबों को हाथ नहीं लगाया। चाइल्ड हेरल्ड वो ग्रीक जो मजमून है उसकी लड़ाइयों वगैरह का, उसमें वो इस्लाम के ख़िलाफ़ बहुत ही गंदी ज़ुबान इस्तेमाल करता है मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लिक़। और इस किस्म के बहुत से ऑथर्स हैं जिनका अपना कोई कसूर नहीं है। इन मानों में कसूर है कि सुनी सुनाई बात बग़ैर तहकीक के आगे कर दी और बेवजह चलते चलते किसी शरीफ इंसान पर गंद उछाल दिया जिसका तुम्हारे साथ कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। मगर कसूर है उस चर्च की तालीमात का जो सदियों से इनके पीछे कार फरमा है और आज भी उसी तरह जारी है। इस सोसाइटी से ये मुस्बित नताइज हासिल नहीं कर सकते। अपनी तरफ बुलाएं तो कोई इनकी आवाज़ पर लबैक नहीं कहता, मगर दुश्मनी पैदा करना चाहें तो उसकी ताकत है। बिल्कुल यही हाल दूसरे मज़ाहिब का हो चुका है। मुसलमानों में यह बात कम है। पाकिस्तान में देखें, मौलवी को कहो नेकी की तरफ बुलाओ, मजाल है जो कोई उनकी तरफ आ जाए, लेकिन अहमदियों के खिलाफ मजमा लगाएं तो लोग इकट्ठा होने शुरू हो जाते हैं लोग। और अहमदियों पर जुल्म की तालीम दें तो कहते हैं सुभान अल्लाह, अतना क्या कहते हैं, समेना वाताना, हमने सुना अतात की। इनके घर लूटो माल खाओ, तो वो उससे कौन पीछे रह सकता है जो वैसे ही दूसरों के माल खाने का आदी बन चुका हो। तो ये हाल सब दुनिया में है। सिर्फ मगरबी सोसाइटी की तनकीद नहीं कर रहा, खुदा के फजल से मुझ में कौमियत और असबियत का एक ज़र्रा भी शायबा नहीं है। मैं अल्लाह के फजल से इस मामले से पूरी तरह पाक किया गया हूँ। और तमाम दुनिया की कौमें जिनसे मेरा राब्ता है वो जानती हैं कि उनसे मैं वैसी ही मोहब्बत करता हूँ जैसे किसी और मुखलिस से। मेरा तो सवाए इसकी और कोई मैार नहीं कि इन अकरमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम। बस ये इसलिए वजाहत कर रहा हूँ कि जहाँ किसी कौम के हवाले से जिसने इस्लाम में दुश्मनी में बहुत गुलूफ़ किया है मेरी तनकीद को सुने तो इसका कौमियत से कोई ताल्लुक़ नहीं, इस जुल्म से सिर्फ ताल्लुक़ है। तो ये सारी तहक़ीक़ आप लोग जारी रखें और जो मुझे लिखते हैं उनको मैं मज़ीद रहनुमाई भी करता हूँ। इंशाअल्लाह हमारी अगली नस्ल इस सिलसिले में बहुत ज़बरदस्त आलमगीर सतह पर जवाबी हमले करेगी और इस्लाम का बोलबाला करेगी। बाकी बातें इंशाअल्लाह कल होंगी। वैरी का मजमून ख़त्म होगा तो फिर ये मुतफ़र्रिक़ सवालात आएंगे। ठीक है, अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। 3 मिनट हुए, कितने मिनट हो गए हैं? अच्छा,